اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلد زمان یو پی سے انہوں نے پوچھا ہے کہ جی اذان میں الفاظ کو کتنا کھینچ سکتے ہیں؟ اذان کہنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دراصل اکثر مسجدوں میں اذان کے الفاظ کو تھوڑا زیادہ کھینچتے ہیں، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں، اذان بھی عربی زبان میں اناؤنسمنٹ ہے کہ نماز کے لیے آ جاؤ، تو اس میں عربی زبان ہی کے قواعد چلیں گے۔ تو جتنا عربی کے جو قاعدے ہیں، جو بھی تجوید کے قاعدے ہیں، جتنا کھینچنے کی اجازت دیتے ہیں اتنا کھینچا جائے گا، جتنا کھینچنے کی اجازت نہیں دیتے اتنا نہیں کھینچا جائے گا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے استاذ تھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، جو میرے شیخ و مرشد بھی تھے اور مفتی اعظم بھی تھے، اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ جو مفتی اعظم پاکستان تھے، ان کے شاگرد بھی تھے۔ وہ بہت زیادہ اس پہ رد کیا کرتے تھے کہ یہ جو آج کل اذانوں کو اتنا کھینچا جا رہا ہے، یہ اس کی دلیل کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بعض بات کے قاریوں نے اس پہ کچھ لکھا ہے کہ یہ مد تعظیم ہے اور اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں، کچھ علماء اس کے قائل ہیں، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے نا تو ہمیں کوئی واضح دلیل ملتی نہیں ہے اس کے صحیح ہونے پر، کہ اس کو جو ہے لفظ اللہ کو آپ کھینچ رہے ہیں اللہ اکبر، کیوں بھائی اللہ میں الف کو ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا نا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اذان ذرا ٹھہر ٹھہر کے دی جائے گی اور اقامت جلدی جلدی کی جائے گی، لیکن اس کو اتنا کھینچنا تو وہ بہت زیادہ خلاف تھے اس کے کہ یہ کہاں سے نکالا ہے۔ اور بعض عرب علماء کو بھی میں نے دیکھا، ان کی تحریر پڑھی ہے، کویت کے بعض عرب علماء نے خط لکھا تھا سعودی علماء کے نام کہ بھئی یہ جو اتنی زیادہ آپ کے ہاں اذانوں کو کھینچا جا رہا ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اس میں جو المحلہ ابن حزم ہے، اس میں نے ایک روایت بھی دیکھی تھی، ایک تابعی نے کسی دوسرے کو تنبیہ کی اور کہا کہ انی ابغضک فی اللہ، میں تم سے اللہ کی وجہ سے نفرت کرتا ہوں۔ یہ روایت انشاءاللہ میں کسی وقت اس کے ریفرنس پیش کروں گا، ابھی تو چونکہ کئی سال پرانی بات ایک ذہن میں آ گئی ہے تو اس لیے وہ میں آپ کے سامنے ایسے ہی پیش کر رہا ہوں۔ ویسے بھی آپ یہ الفاظ اگر مکتبہ شاملہ میں لکھیں تو یہ الفاظ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ المحلہ ابن حزم ان کی کتاب میں، انی ابغضک فی اللہ، میں اللہ کی وجہ، مؤذن سے انہوں نے کہا کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں اللہ کے لیے۔ انہوں نے کہا کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا لأنک تتغنی بالاذان، کہ آپ اذان کو گانے کے اسٹائل میں پڑھتے ہیں، یعنی بہت زیادہ اتار چڑھاؤ اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ میں ناجائز حرام نہیں کہہ رہا، لیکن اتنا زیادہ اذانوں کو کھینچنا اور کھینچتے چلے جانا یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ تو کیونکہ اذان بھی عربی زبان میں، اس میں عربی ہی کی تجوید کے قواعد چلیں گے۔ اب آپ دیکھیں نا، پورے قرآن میں لفظ اللہ کو کہیں بھی ایک الف سے زیادہ کھینچا گیا ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ ہاں جب آگے وقف ہوگا تو اس کو پھر کھینچ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اذان کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ اس کو قواعد و ضوابط کے حساب سے دیا جائے۔ میں الحمدللہ دارالافتاء والارشاد میں مؤذن رہا ہوں، کافی عرصہ اذان دیتا رہا ہوں، تو اس میں ہم اذان دیتے تھے اور کیسے اللہ اکبر، بس اللہ اکبر اس طرح سے اذان دیتے تھے ہم۔ پھر اشہدو میں لا کو کھینچ سکتے ہیں اور آخر کے اللہ کو، کیونکہ وقف ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کھینچنا جائز ہے، کیونکہ لا پہ بھی مد ہے اور الا اللہ میں اللہ پہ بھی مد ہے۔ ان دونوں کو کھینچ سکتے ہیں آپ، لیکن الہ کو نہیں کھینچ سکتے۔ الہ، اب مؤذن کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اشہادو، ہا کو کھینچ رہے ہیں جہاں کھینچنا نہیں ہے۔ اللہ الہ میں الہ کو کیوں کھینچ رہے ہیں بھائی؟ الہ پہ تو الف ہے بس، تو الہ ہے نا، اس طرح ہے۔ ہاں الا اللہ میں چونکہ آگے وقف آ رہا ہے تو اس کو کھینچنا جائز ہے۔ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس طرح ہم اذان دیتے تھے۔ اسی طرح اشہد ان محمد رسول اللہ میں بھی اشہد ان، اب ان کو مؤذن لوگ بہت کرتے ہیں، ان، یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کہاں سے نکالا آپ نے؟ ان کو ان ہی پڑھا جائے گا نا۔ پھر محمدن کو محمدن، یہ تو نہیں، اس کو کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ پھر رسول میں رسول اللہ، یہ رسول کو اتنا کہاں سے کھینچا آپ نے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ تو رسول اللہ میں پھر آخر میں اللہ کے آگے چونکہ وقف ہے اس کو کھینچ سکتے ہیں۔ تو اشہد ان محمد رسول اللہ، آخر میں لفظ اللہ کو کھینچ لیں آپ، کیونکہ آگے وقف آ رہا ہے۔
لیکن اشہدو میں اشہا بھی نہیں کہہ سکتے، رسول یہ بھی اتنا لمبا کھینچنے، یہ بھی اس کی بھی کوئی ہمارے پاس واضح دلیل نہیں ہے اس کے صحیح ہونے کی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح آگے پھر حی علی الصلاۃ میں حیا، اس کو کیوں کھینچ رہے ہیں، اس میں اتنا زور کیوں لگا رہے ہیں؟ حیا حیا غلط ہے، حیا پھر علی الصلاۃ ہے، علی الصلاۃ نہیں ہے، حی علی الصلاۃ، صلاح کو کھینچ سکتے ہیں آپ کیونکہ آگے وقف آ رہا ہے اس میں۔ تو اسی طرح حی علی الفلاح، تو آگے ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر لا الہ الا اللہ، لا کو بھی کھینچ سکتے ہیں اور الا اللہ میں اللہ کو بھی کھینچ سکتے ہیں کیونکہ دونوں پہ مد ہے۔ لیکن لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں ہمارے مؤذن حضرت، لا کو کھینچے نہ کھینچیں الہ کو بھی ساتھ میں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کی کریکشن کی ضرورت ہے۔ میں مؤذن حضرات سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ ان قواعد کو نہیں مانتے تو پھر آپ بتائیں نا کیا اصول ہے؟ کسی بھی لفظ کو جیسا چاہو جتنا چاہو کھینچ لو، اور اس میں تعظیم کی یعنی یہ جو مؤذن لوگ کہتے ہیں یہ تعظیم کا مد ہے، تو یہ تعظیم کا مد ہمیں اسلاف میں نہیں ملتا کہیں بھی۔ بعد کے قاریوں نے یہ باتیں لکھی ہیں، اس پہ بعض علماء کی رائے ہے کہ یہ جائز ہے، لیکن وہ بعد کے قاریوں کا اعتبار نہیں ہے، وہ کس یعنی عربی زبان کے کس قاعدے کی بیس پہ انہوں نے لکھا ہے یہ۔ تو اس لیے اذان کو ٹھیک ہے آپ خوبصورت آواز میں دیں اذان، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کو بہت زیادہ اتار چڑھاؤ کر کے جہاں مد ہے وہاں چھوڑ دینا، جہاں نہیں ہے وہاں کھینچنا، یہ ٹھیک نہیں ہے چاہے کہیں بھی ہوتا ہو۔ تو اس لیے اس کی کریکشن میں حرام حلال کی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے، نامناسب ہے یہ۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسری بات یہ کہ اس کا یعنی ایک نقصان تو یہ ہے کہ آپ تجوید کے قاعدوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اس میں۔ دوسرا نقصان اس کا یہ ہے کہ اذانیں بہت لمبی ہو جاتی ہیں، جب ہر جگہ ہی مد کرتے چلے جا رہے ہیں آپ، جہاں مد نہیں ہے وہاں بھی کر رہے ہیں، تو اتنی لمبی اذان کا احترام کرنا عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا جب اذان شروع ہوتی ہے اللہ اکبر، اتنا اللہ کو کھینچ دیا، یہاں اللہ کو نہیں کھینچ سکتے آپ، کیونکہ یہاں اللہ میں ہاں پہ وقف نہیں کر رہے آپ، تو اللہ میں جب ہاں پہ وقف نہ ہو تو پھر اللہ ہوتا ہے، اللہ نہیں ہوتا، تو وہ اللہ اتنا لمبا کھینچتے ہیں۔ اذان کا تو احترام لازم ہے، اس میں انسان باتیں چھوڑ دے، اذان سنے، اس کا جواب دے، اس میں ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے، کوئی پروگرام دیکھ رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے رک جائے، آواز آہستہ کر دے، تو احترام کیسے ہوگا اگر آپ اتنی لمبی اذان کھینچیں گے؟ میں خود بہت لمبی لمبی اذانیں دیا کرتا تھا جب تک میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے میرا تعلق نہیں تھا، تو لوگ تعریف تو بہت کرتے تھے، ماشاءاللہ کیا خوبصورت اذان دی آپ نے، لیکن مجھے یاد ہے میری عمر ہوگی اس وقت 16-17 سال، تو مجھے یاد ہے اس وقت بہت سے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب آپ، مولانا صاحب کہتے تھے اس وقت، تو مفتی کا لقب نہیں ملا تھا ہمیں، یا مولانا بھی نہیں تھا بلکہ میں تو کالج میں پڑھتا تھا اس وقت، تو مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ یار آپ اتنی لمبی اذان دیتے ہو، ہمارے لیے اس کا احترام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو مختصر دیا کریں ایک نارمل اس میں۔ اس لیے جو مؤذن صاحبان میں آج کل مقابلے چل رہے ہیں نا، لمبی لمبی اذانوں کے کھینچتے جا رہے ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ لمبا سانس کھینچتا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ، یہ چیز قابل اصلاح ہے، اس کو ترک کر دینا چاہیے، تو اور اس کی پریکٹس کرنی چاہیے۔ میں جب اذان دیا کرتا تھا تو اگر ذرا سا بھی لفظ اللہ کے الف کو کھینچ لیتا تھا نا، مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نیچے آتے تھے، کہتے تھے بھائی جتنا ہے اتنا رکھیں، کبھی وہاں اور بھی کوئی مؤذن تھا اس کو بھی نہیں اجازت دیتے تھے، تو اللہ اکبر بس، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس دن کسی دن اگر ہم نے یہ کر دیا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، رسول کو تھوڑا سا کھینچ لیا، حضرت آ کے کہتے تھے یہ رسول کو اتنا کیوں لمبا کر رہے ہیں آپ، تو آج اس کی اصلاح بالکل ختم ہو گئی ہے۔ تو میرا مقصد ابھی اذان سکھانا نہیں ہے، ہر ایک کا لب و لہجہ اپنا ہوتا ہے، آپ کسی بھی لہجے میں دیں جو آپ کو اچھا لگ رہا ہو، مختلف اندازوں میں اذان دی جاتی ہے، سارے انداز ٹھیک ہیں، لیکن تجوید کے قاعدوں سے آپ کو ہٹنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو اتنا طول دینا، کھینچتے چلے جانا جس کی کوئی دلیل ہی نہ ہو آپ کے پاس، تو یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، تو اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ اور جامعۃ الرشید میں بھی پہلے بہت صحیح اذان ہوا کرتی تھی، اب وہاں بھی شروع ہو گئی ہے لمبی لمبی اذانیں، وہاں کے مؤذنین بھی اب ماشاءاللہ ایک سے ایک کھینچنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں،
ان کو بھی ہم تنبیہ کر کر کے تھک گئے ہیں. اب ظاہر ہے وہ بڑے حضرات ہر چیز پہ نظر، یعنی کیسے ممکن ہے کوئی جامعۃ الرشید جائے سنے بڑی لمبی اذان ہو رہی ہے تو جو ہے تو وہ کوئی جامعۃ الرشید کا عمل بھی کوئی حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے، بعض علماء اس کو ان کا فتویٰ ہے کہ یہ جائز ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مسئلہ اختلافی نہیں ہے، لیکن یہ کہ جن کا فتویٰ ہے کہ جائز نہیں ہے ان کے پاس کوئی ہمارے علم میں کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے. مد تعظیم وغیرہ کی بات کی جاتی ہے لیکن ہمیں اسلاف سے نہیں ملتا اس بارے میں کوئی واضح بات. اور ویسے بھی آپ دیکھیں نا، پورے قرآن میں عوام کو سمجھانے کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ پورے قرآن میں کہیں لفظ اللہ پہ مت دکھا دیں جہاں وقف نہ ہو اور لفظ اللہ کو تعظیم میں کھینچا گیا ہو. تو کہیں بھی نہ حدیث میں نہ قرآن میں کہیں بھی اس کی کوئی ہمیں مثال نہیں ملتی. لہذا اذانوں کو عام قاعدے سے ہٹا دینا یہ ٹھیک نہیں ہے. اور بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ہٹائیں گے تو پھر یہ مینیج کیسے کریں گے نا؟ تو پھر کیا، یعنی آپ اس کا کرائٹیریا کیا ہے، معیار کیا ہے؟ کوئی اشہدو میں ہا کو بھی کھینچ رہا ہے، شہادو کر رہا ہے، تو آپ اس کو کیسے روکیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں میں یہ بھی تعظیم ہے، میں ذرا اور اپنی آواز کو لاؤڈلی کرنے کے لیے ہا کو بھی کھینچ رہا ہوں، دو کو بھی کھینچ رہا ہوں، رسول کو پھر کھینچتا ہی چلا جا رہا ہوں رسول اللہ کو. تو اس لیے جب آپ ان ضابطوں کا خیال کریں گے تو آپ ایک باؤنڈ رہیں گے، اور ان ضابطوں سے ہٹ گئے جو تجوید کے قاعدے ہیں تو پھر کوئی حد نہیں ہے. پھر تو کوئی بھی جیسی چاہے اذان دے، آپ اس کو کیسے منع کریں گے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط؟ میں 10 تاریخ ہوگی، اس تاریخ میں قربانی کا دن ہوگا، تو جس ملک میں عرفہ والی تاریخ آئے گی اس ملک میں عرفہ کا روزہ ہوگا. سمجھتے ہو؟ ویسے بھی یہ اتنی اللاجیکل سی بات ہے کہ آپ سعودیہ کے حساب سے عرفہ منائیں کہ وقوف عرفہ سعودی عرب میں جب شروع ہوتا ہے نا، تو جو ممالک سعودیہ سے 12 گھنٹے پیچھے ہیں ان میں تو عرفہ کا دن ہی شروع نہیں ہوتا. وہ جب ان کا عرفہ کا ٹائم شروع ہوگا تو ہو سکتا ہے سعودیہ میں وقوف عرفہ کا ٹائم ختم ہو چکا ہوگا، تو وہ کیا کریں گے؟ اس لیے عرفہ جس دن عرفہ کا وقوف ہے اس وقوف کا اعتبار نہیں کرنا، اس ڈیٹ کا اعتبار کرنا ہے کہ 9 تاریخ ہونی چاہیے. تو ہمارے ملک کے لحاظ سے جو 9 تاریخ ہوگی ہم اس میں عرفہ کا روزہ رکھیں گے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ مشینی ذبیحہ کا حکم بیان فرما دے. حدیث میں کہاں ہے جانور کو لٹا کر ذبح کرنا؟ جانور کو لٹا کے ذبح کرنا حدیث میں نہیں ہے، لہذا ہم بھی نہیں کہتے کہ جانور کو لٹا کے ذبح کرنا ضروری ہے. کھڑے کھڑے بھی ذبح کر دو گے ہو جائے گا، لیکن ذبح کرنا ضروری ہے اپنے ہاتھ سے. مشینی ذبح میں مشین کر رہی ہوتی ہے، آپ تھوڑی کر رہے ہوتے ہو. سمجھتے ہو؟ اور اس پر آپ نام لوگے ذبح کرتے ہوئے. تو ذبح کرنے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ چھری چلا رہے ہو یا تیر پھینک رہے ہو، جیسے شکار میں تیر پھینکا جاتا ہے. تو اس لیے مشین کو بٹن دبا دیا اور مشین بلیڈ کے ذریعے ذبح کر رہی ہے، وہ حرام ہے، بالکل جائز نہیں ہے. کیونکہ اس میں جن کیفیات کے ساتھ گوشت کھانے کی اجازت دی گئی ہے ہم اسی پر اکتفا کریں گے. اس کے اگینسٹ کوئی جائے گا تو حدیث کا اس سے مطالبہ کیا جائے گا. سمجھتے ہو؟ بعض دفعہ ایک آدمی دعویٰ کر کے ہم سے دلیل مانگ رہا ہوتا ہے، دعویٰ خود کر رہا ہوتا ہے، دلیل کس سے مانگ رہا ہوتا ہے؟ ہم سے مانگ رہا ہوتا ہے. یہ ایسا ہی ہے. میں نے ان سے، بھائی کوئٹہ سے آئے، ناراض نہیں ہونا، مثال دے رہا ہوں. میں نے کہا کہ انہوں نے 2 لاکھ روپے میرے کھائے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، کھائے نہیں ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں دلیل پیش کرو، تو میرے ذمہ دلیل ہے نا. میں کہتا ہوں تم دلیل دو کہ تم نے نہیں کھائے ہیں، تو یہ بےہودہ بات ہوگی نا. تو یہ جو قضائے عمری پہ ہم سے حدیث کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ اسی طرح کی فضول قسم کا مطالبہ ہے. کہتے ہیں قضائے عمری حدیث سے ثابت ہے، دکھاؤ. ہم کہتے ہیں حدیث سے یہ ثابت ہے جب بھی نماز قضا ہوئی ہے توبہ استغفار بھی کیا گیا اور نماز کو بھی پڑھا گیا ہے. اسلام لانے کے بعد نماز قضا ہو اور قضا پڑھے بغیر آپ کے ذمے سے ساقط ہو جائے، اس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث سے دکھاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب وہ نماز 4 بھی ہو سکتی ہے، 5 بھی ہو سکتی ہیں، 10 سال بھی ہو سکتی ہیں، 20 سال بھی ہو سکتی ہیں، تو پڑھنی پڑیں گی آپ کو وہ. تو جو یہ کہتے ہیں نا قضاء عمری اسلام میں نہیں ہے، کسی دلیل سے نہیں پتہ چلتا قضاء عمری ہے، اس کو بولو تمہارے کھوپڑی کا علاج کرواؤ. تم اتنی سینس ان لوگوں میں ہے نہیں، اور یہ ہمیں کہتے ہیں ابو حنیفہ کے پیچھے نہ چلو، ان لوگوں کے پیچھے چلو جن میں اتنی کھوپڑی، اتنا بھی کام سینس اتنی بھی نہیں ہے کہ دلیل ہمیشہ مدعی سے پوچھی جاتی ہے، جس کے خلاف دعویٰ اس سے نہیں پوچھی جاتی. تو مدعی آپ ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں اتنی نمازیں جب ذمے میں جمع ہو جائیں گی تو وہ بغیر پڑھے معاف ہو جاتی ہیں. آپ نے کہاں سے اتنی نمازوں کو بغیر پڑھے معاف کر دیا؟ سمجھ رہے ہو؟ اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ حدیث میں آتا ہے دین اللہ حق و یقضا، اللہ کا قرض اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ وہ چکایا جائے. انسانوں کا قرض جب تک چکاؤ معاف نہیں ہوتا، تو اللہ کا قرض بھی جب تک آپ، اور نماز تو سب سے بڑا قرض ہے، وہ جب تک چکائیں گے نہیں معاف نہیں ہوگا.
سوال پیدا ہوتا ہے پھر توبہ کا کیا فائدہ؟ توبہ کا فائدہ یہ ہے کہ جو ٹائم پہ نہیں پڑی نا وہ جو جرم کیا وہ جرم آپ کا معاف ہو جائے گا توبہ کی وجہ سے، باقی وہ تو دینا ہی پڑے گا. جیسے آپ نے ایک آدمی سے کہا میں 1 مہینے بعد تمہارے 1,00,000 روپے واپس کر دوں گا، آپ نے 10 سال گزار دیے، آپ پیسے بھی دو گے سوری بھی کرو گے، ٹھیک ہے نا. سوری سے وہ جو ڈیلے کرنا ہے وہ گناہ معاف ہوگا. آپ نے صرف سوری کی، اس نے وہ خوش ہو گئے، چلو یار اس نے معذرت اب شاید دے گا، آپ نے دوں گا اب بھی نہیں، میں کہہ گا یار یہ کیا کرے، ایسی سوری کہیں بھی نہیں چلتی. تو اللہ کا قرضہ حدیث میں آتا ہے کہ زیادہ لائق ہے اس بات کے کہ وہ چکایا جائے. اور نمازیں ساقط کر رہے ہو جو اسلام کا رکن ہے، کچھ تو انسان کو خوف ہونا چاہیے نا. تو آج کل جو نئے نئے مجتہدین آ رہے ہیں نا، اسکالرز آ رہے ہیں، ان کو لفٹ نہیں کرائیں. ایک اسکالر نے یہاں تک بول دیا کہ بغیر عذر کے بھی آپ 2 نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں قضا کر کے، اور مسلم کی حدیث پیش کر رہے ہیں. حدیثوں کا مطلب فقہا سے مجتہدین سے پوچھا جائے گا. آج کل کے جو ٹکے کے جو آ رہے ہیں نا اسکالرز، ان سے نہیں پوچھا جائے گا. اتنا آسان کر دیا ہے نمازوں کو قضا کرنا، ماشاء اللہ. الحمد سے لے کے والناس تک قرآن بار بار کہہ رہے حافظو، حفاظت کرو. نماز کی حفاظت کا مطلب کہ ٹائم پہ پڑھو. کتنے لوگ ہم دیکھ رہے ہیں عصر کو لے جاتے ہیں، ظہر پڑھی ساتھ ہی عصر پڑھ لی، پھر مغرب پڑھی ساتھ ہی کیا پڑھ لی، عشاء پڑھ لی. دلیل دے رہے ہیں حدیث میں، کوئی بھی حدیث میں نہیں ہے ایسے، کہیں بھی نہیں ہے حدیثوں میں. قرآن میں حدیثوں میں یہی ہے کہ نماز اپنے وقت پہ پڑھنا ضروری. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اللہ نے مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض کی ہے. اور یہ آیت پتہ ہے کب نازل ہوئی ہے؟ میدان جنگ میں، میدان جنگ کے بارے میں، کہ جنگ میں اگر تم لڑ رہے ہو کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، سوار ہو کے پڑھ لو. اے اللہ اتنی ٹینشن تو ہمیں جنگ میں کیوں دے رہا ہے؟ لڑائی سے فارغ ہو کے ظہر اثر ملا کے پڑھ لیں گے، کیا خیال ہے؟ مغرب سے تھوڑا آدھا گھنٹہ پہلے ظہر اثر میں پڑھ لیں گے، اور جیسے سورج غروب ہوا فوراً مغرب عشاء پڑھ لیں گے. تو آگے جنگ کا ٹائم بہت پڑا ہوا ہے. اللہ نے کہا نا 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 نا، کھڑے ہو کے نہیں، بیٹھ کر نہیں، لیٹ کر. کیوں؟ نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہیں. باقی یہ لوگ جو ریفرنسز دے رہے ہیں نا، بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث، ان ریفرنسز کی حقیقت ہم سے پوچھو آگے، ہم آپ کو بتائیں گے. ان کی کھوپڑی کام نہیں کرتی ہے، ان کو حدیثوں کا مفہوم نہیں پتا، ترجمہ نہیں آتا کم بختوں کو. تو یہ آپ کو بڑے بڑے مجتہدین سے ہٹا کے اپنا مقلد بنا رہے ہیں آج کے جو اسکالرز آ رہے ہیں، اور لیبل یہ لگاتے ہیں مقلد نہیں ہے، محقق ہیں. عوام نے تقلید ہی کرنی ہوتی ہے، سمجھتے ہو؟ وہ پھر کیا ہوگی کہ ان کو چھوڑ دے گی بڑوں کو، اور آج کل کے 15ویں صدی کے اسکالرز کی تقلید شروع کر دے گی اور لیبل لگا کے محقق ہیں. محقق نہیں ہیں آپ. تو ریفرنسز ہوتے ہیں، وہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی مطر کے، تاکہ امت حرج میں نہ پڑے. ان حدیثوں کا ہم سے پوچھو تو ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. باقی آپ کہیں ابھی بتا دیں تو ابھی بتاؤں گا، ایک تو بیان لمبا ہو جائے گا، لوگ یہ سننے کے لیے بیٹھے نہیں ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں کہ پھر ریکارڈ کروا دیں. ریکارڈنگ میں یہ ہوتا ہے، ریکارڈ کروا کے جب تک اسکالر کا نام نہ ڈالو نا کہ اس نے یہ کہا ہے اس کا جواب یہ، وہ اسکالر پروموٹ ہو جاتا ہے. وہ چاہتا ہی یہی ہے کہ لوگ میرا نام لیں اور میرے خلاف نام لے کے رد کریں، اور پھر وہ غلط جواب دیتے ہیں آگے سے، پھر میں اس کا جواب دوں گا، پھر وہ غلط جواب، پھر ہم اس کا ایک تماشا یوٹیوب پہ سلسلہ چل نکلتا ہے. تو اس لیے چاروں ائمہ کا اتفاق ہے کہ آپ مقام پہ 2 نمازیں اکٹھی بولو نہیں پڑھ سکتے. سفر میں بعض ائمہ اس کے قائل ہیں کہ اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، امام حنیفہ اس کے قائل ہے سفر میں بھی نہیں پڑھ سکتے. وجہ اس کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں جیسے حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر عذر کے، بغیر بارش کے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. تو یہاں اکٹھی کا مطلب کیا ہے؟ ظہر کو ڈیلے کیا آخر وقت تک، ظہر جیسے ہی ختم ہوئی عصر کا وقت داخل ہو کے عصر پڑھ لی. اکٹھی کا یہ مطلب ہے. تو سفر میں جو 2 نمازیں اکٹھی آتی ہیں ان کا بھی یہی مطلب ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ وجہ کیا ہے کہ قرآن اتنی وضاحت سے بار بار کہہ رہا ہے کہ میدان جنگ میں بھی نمازیں ٹائم پہ ہوں گی. میدان جنگ سے بڑا کوئی عذر نہیں ہوتا سمجھ نماز چھوڑنے کے لیے، وہاں قضا کرنے کی اجازت نہیں دے رہا. تو عام سفر میں قضا کرنے کی اجازت کیا دے گا؟ بہرحال سفر میں مسئلہ اختلافی ہے، وہ ہم بھی مانتے ہیں اختلافی ہے، اور اس میں دوسرے ائمہ کے بھی دلائل ہیں، لیکن امام حنیفہ کے دلائل بھی بہت مضبوط ہیں. اور لیکن حضر میں تو کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ آپ نماز قضا کر کے دوسرے ٹائم پہ پڑھ لو، سمجھتے ہو؟ تو نمازیں قضا کرنے کی اجازت نہیں. اسلام میں نماز قضا کرنے سے بڑا گناہ کوئی ہے نہیں. نماز آپ کے باپ کو بھی ٹائم پہ پڑھنی پڑے گی. اور آج کے اسکالرز کی اندھی تقلید میں آپ نے بخاری مسلم کے حوالوں سے متاثر ہو کے نمازیں قضا کر دیں. تو یاد رکھو اللہ نے جتنے اہتمام سے نماز کی حفاظت کا حکم دیا ہے نا، اتنے اہتمام سے کسی اور کا نہیں.
اللہ کہے گا کہ ایک طرف یہ 15ویں صدی کا اسکالر تھا جو انگلش کے 2-4 الفاظ یاد کر کے کلپ بنا کے بیٹھا ہوا ہے, ایک طرف الحمد سے لے کے والناس تک, تو جب بھی قرآن پڑھے گا تجھے یہی ملے گا, اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو حفاظت کا مطلب تجھے نہیں پتا تھا کیا ہوتا ہے. حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کو عصر میں لے جا کے پڑھ لو اور مغرب کو عشاء میں. یہ حفاظت ہو رہی ہے, اس کو حفاظت کہتے ہیں. اتنی سینس نہیں تھی تم میں. تو نمازیں ٹائم پہ, یہ شیعہ حضرات کا مسلک ہے کہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں وہ, تو ان کے مسلک کو انہی کو رہنے دو, وہ اللہ وہ جانے. آپ اہل سنت والجماعت ہو. اہل سنت والجماعت کے یہاں ہر نماز اپنے ٹائم پہ, 5 نمازوں کا مطلب اپنے اپنے ٹائم پہ ہیں. یہ سمجھ رہے ہو, اپنے اپنے ٹائم سے ڈیلے کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو ان کو. ہاں کبھی شرعی عذر ہو تو مجبوری میں یہ کر سکتے ہیں کہ ظہر کو اتنا ڈیلے کیا کہ آپ نے ظہر جیسے ہی پڑھی تھوڑی دیر میں عصر کا وقت داخل ہو گیا, تاکہ آپ, یہ مجبوری میں جائز ہے. مغرب کو ڈیلے کیا, عشاء سے تھوڑی دیر پہلے پڑھ لی, اور جیسے ہی عشاء کا وقت داخل ہوا فوراً کیا پڑھ لی, عشاء. یہ صحابہ سے بھی ثابت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. اس طرح سے جمع کرنا ہے بے غبار طریقے سے. باقی جتنی نماز جو حدیثیں 2 نمازیں اکٹھی کرنے کے بارے میں آتی ہیں, یا قرآن کے مقابلے میں, یا تو وہ صحیح نہیں ہے یا صریح نہیں ہے. صریح کا مطلب ان سے وہ مفہوم واضح نہیں ہے, اور اگر مفہوم واضح ہے تو سند پہ کلام ہے ان کی. سمجھ رہے ہو, صحیح نہیں ہے یا پھر صریح نہیں ہے. یہ ٹرم یاد رکھ لیں. بعض دفعہ حدیث صحیح ہوتی ہے مگر جو معنی آپ اس سے لے رہے ہوتے ہیں اس میں اس کی وضاحت نہیں ہوتی. اس کو کہتے ہیں صحیح تو ہے, صریح نہیں ہے. اور بعض دفعہ صریح ہوتی ہے, صاف پتہ چل رہا ہے کہ نماز قضا کر کے, مغرب کی نماز قضا کر کے عشاء میں پڑھی ہے. تو ایسی حدیثیں صحیح ہے, صریح تو ہیں مگر صحیح نہیں ہے, ان کی سند پہ کلام ہے. اور قرآن کیا ہے, متواتر, الحمد سے لے کے والناس تک, جو بار بار کہہ رہے نماز ٹائم پہ ٹائم پہ ٹائم پہ. تو امام حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ اتنے متواتر دلائل کے مقابلے میں ایسے کمزور دلیل کی بیس پر نمازوں کو قضا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مفتی صاحب عرفہ کا مفتی صاحب مشینی ذبیحہ بتا دیا. مشینی ذبیحہ جائز نہیں ہے بھائی, جانور کو ذبح کرنا پڑے گا, اس پہ اللہ کا نام لینا پڑے گا. مشین میں بٹن دبا کے اللہ کا نام لے لیا ہول سیل کے حساب سے, ایسا نہیں ہوتا. حج کی فضیلت, اور بعض لوگ کہتے ہیں مجبوری میں ہم یورپ میں امریکہ میں رہتے ہیں, ایکچولی مجبوری ہے. تو گوشت کھانا کوئی مجبوری نہیں ہے. اسلام جو آپ کو مجبوری میں حرام کی اجازت دیتا ہے وہ جب آپ مرنے لگو. تو جب آپ خدا نخواستہ یورپ امریکہ میں مرنے لگو, اول تو وہاں اتنی آرام سے مرنے نہیں دیتے آپ کو. وہاں تو پولیس کی طرف سے پابندی ہے مرنے پر کہ جب سب کچھ مل رہا ہے تو مرا کیوں. صحیح ہے نا, تیرا علاج فری ہے. آپ کہیں فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے ہو, آپ کو کوئی ٹرسٹ اٹھا کے لے جائے گا ہسپتال میں. ہمارے یہاں تو فٹ پاتھ پہ بندہ پڑا ہو, لوگ ٹاپ کے جا رہے ہوں گے, اس کے اوپر سے ٹاپ کے جا رہے ہوں گے. پھر ایک ٹھڈا مارے گا, تھوڑا سائڈ پہ ہو جائے یار. یہ نہیں دیکھیں گے یہ مرا پڑا ہوا کیوں ہے, اس کی مجبوری کیا ہے. تو وہاں ایسا نہیں ہوتا. تو خیر, اگر خدا نخواستہ کوئی مرنے لگے تو پھر تو سور کھانے کی بھی اجازت ہے, پھر مشینیں ذبیحہ کی بھی اجازت ہے. وہاں ایسے اس لیے بیس پہ تھوڑی کھا رہے ہیں. وہاں تو یہ کہ ایکچولی مہمان آئے ہوئے ہیں, چکن اب یہی مل رہی ہے, تو ایکچولی کیا مجبوری میں کیا ہے, کھا لو. مردار ہے. باقی لوگ کہتے ہیں اختلافی مسئلہ ہے, بہت سے علماء اس کو جائز سمجھتے ہیں. تو آج ہر مسئلہ اختلافی ہے. داڑھی اختلافی ہے, ماں باپ کی اطاعت اختلافی ہے, زنا بھی ہے. کچھ لوگ شاید ہینڈ پریکٹس کو بھی جائز قرار دے دیا بعض اسکالرز نے. قرآن بار بار کہہ رہے ہیں تمہارے پاس نکاح کے علاوہ اپنی خواہش پوری کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. ہینڈ پریکٹس کو بھی اختلافی بنا دیا. تو سب چیزیں اختلافی بن رہی ہیں. خوب سمجھ لو, اختلاف کا حق مجتہدین کو ہے, آج کے اسکالرز کو نہیں ہے. آج کے اسکالرز کے اختلاف کو آپ ویلیو دیں گے تو غامدی کہتے ہیں اختلاف ہے, حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ نہیں ہے. حالانکہ پوری امت کا ہمیشہ سے اجماع رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہیں, قرب قیامت میں نازل ہوں گے. لیکن غامدی صاحب پہ جب کوئی غصہ کرتا ہے, یار آپ کیسی بات کر رہے ہو, کہتے ہیں غصہ نہ کریں, مجھے رائٹ پورا ہے, میں کیا کر سکتا ہوں, اختلاف کر سکتا ہوں. تو کچھ بھی پھینکتے رہو. قادیانی کہتے ہیں ہمارا اختلاف ہے کہ نبی آخری نبی ہیں یا نہیں ہے. تو ہر مسئلہ تو آج کل اختلافی بنا دیے. تو آپ نے رجوع کرنا ہے قرآن و سنت کی طرف, اور قرآن و سنت کی اس تشریح کی طرف جو مجتہدین نے کی ہے. آج سے پہلے اسکالرز ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں, وہ ماحول سے متاثر نہیں تھے. آج اگر کوئی عورت کو بے پردہ گھومنے کی اجازت دے رہا ہے تو ماحول سے متاثر ہے. اس کو پتہ ہے پردے والا بیان نہیں چلے گا مارکیٹ میں, آزادی والا مارکیٹ میں چلے گا. آج اگر کوئی کہتا ہے 2 شادیاں نہیں کرنی چاہیے, اس کو پتہ ہے ساری عورتیں زندہ باد کے نعرے لگائیں گی اس کی. پہلے اسکالرز کو اس کا خطرہ نہیں تھا, انہوں نے کہا 4 سنت ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کو اس سے غرض نہیں تھی کہ لوگ کیا کہیں گے. پہلے تقویٰ تھا. آج اپنے ویورشپ بھی دیکھنی پڑتی ہے,
آج یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے اس کا حکومت کیا اس سے اثر لے گی, جج ناراض تو نہیں ہو جائیں گے. JUI PTI کے اختلاف بھی ہے, بہت سارے ماحول ہیں جن سے متاثر ہو کر آج کے اسکالرز بات کرتے ہیں. مجتہدین جو تھے ابو حنیفہ, شافعی, مالک, احمد بن حنبل, تابعین, تبع تابعین کے دور کے لوگ تھے, انہوں نے کوڑے کھائے ہیں, مارے کھائی ہیں, حق سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں. تو اس لیے قرآن و سنت کا تو لیبل ہر آدمی لگائے گا, تشریح وہ معتبر ہوگی جو ان مجتہدین نے بولو کی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور ان کی فتویٰ جس پر دیا جاتا رہے ہمیشہ سے, ایسا نہیں کہ ایک روایت ابو حنیفہ سے, ایک روایتیں بھی مل جاتی ہیں. جو پراپر لا کی شکل جس قول نے اختیار کی ہے, جس پہ امت ہمیشہ چلتی رہی ہے, اس کو فالو کیا جائے گا. ورنہ آپ کو اختلاف, ہر چیز میں اختلاف ڈال دیا, ہر چیز میں. اسلام میں حکم یہ ہے کہ بیٹا اگر آپ کی زندگی میں مر گیا تو اس کی اولاد کا حصہ نہیں ہے, بشرطے کہ دوسرا بیٹا زندہ ہو, کیونکہ وہ قریبی ہے نا, وہ وراثت لے جائے گا. پاکستان کا لا کیا ہے کہ پوتا بھی وراثت میں حقدار ہوگا. کیوں؟ علماء نے سب نے احتجاج کیا تھا, بھائی پوتے کو تو وراثت نہیں ملتی اگر بیٹا زندہ ہو, دوسرا بیٹا زندہ ہے, پوتے کو نہیں ملتی. ایوب خان نے کیا کیا؟ ایوب خان نے مصر سے ایک مولانا صاحب امپورٹ کروائے, ان سے فتویٰ لکھوایا کہ پوتے کو بھی ملے گا, اور کا مسئلہ کیا ہے؟ اختلافی ہے, ٹھیک ہے نا, اور قانون کا حصہ. تو ہماری گورنمنٹ یا کوئی بھی اسکالر جب جو ٹرائی تھوپنا چاہتا ہے, قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے مارکیٹ میں چلا دیتا ہے, اس کو تھوپ دیتا ہے. وہ تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو جو لوگ اہل سنت والجماعت کے پابند رہیں گے, ان مجتہدین کے, وہ ان فتنوں میں اپنے آپ کو بچا لیں گے. اور جو قرآن و حدیث کے لیبل سے متاثر ہو کے ادھر کو نکل لیا نا, وہ بے لگام اونٹ ہے, وہ بھاگتا رہے گا بس, کہیں پھر رکے گا نہیں. یہ بھی اختلاف ہے, وہ بھی اختلاف ہے, یہ بھی اختلاف ہے, وہ بھی اختلاف ہے. پھر کل آپ کا پیپر ہے تو روزہ چھوڑ دو. بھائی کیوں چھوڑ دو؟ رمضان کا روزہ تو فرض ہے, پیپر کی تیاری میں روزہ نہیں چھوڑ سکتے. اختلاف ہے جی. غامدی صاحب کہتے ہیں کہ چھوڑ سکتے ہیں روزہ, تو وہ بھی تو ایک اسکالر ہے نا. تو اختلاف ہے, امت کا اختلاف رحمت ہے, یہ والا اختلاف رحمت نہیں ہے. نمازیں بھی اب تو ایک مارکیٹ میں نیا فتویٰ آ گیا کہ آپ کو تھوڑی سی طبیعت خراب ہے, آج آپ بہت تھکے ہوئے ہیں, تو آپ ظہر کو آپ عصر مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ ظہر عصر ملا کے پڑھ لیں تاکہ عصر قضا ہونے سے پہلے, اور مغرب ہوتے ہی مغرب عشاء پڑھ لیں. کتنی تھوڑے سے ٹائم میں 4 نمازیں نمٹ گئیں. باقی کیا کریں؟ لائیو فلم دیکھنے جائیں آپ سینما گھر میں, لائف کو انجوائے کریں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ٹینشن میں تھے, آج تھکے ہوئے تھے, آج آپ کا موڈ صحیح نہیں ہے. اب میں اگر کہوں یہ حرام ہے, ناجائز ہے, آپ نماز قضا نہیں کر سکتے, بھائی کیا اس میں اختلاف ہے؟ جب اختلاف ہے تو اتنی شدت نہ کریں. ابے اختلاف ہے کس کا؟ کسی مجتہد کا, بڑے محدث کا اختلاف ہے. آج کل کے ٹچوں کا اختلاف ہے. یہ جنہوں نے حدیثوں کے ریفرنسز یاد کیے ہوئے, ان کو ان کا مفہوم, جس حدیث کی کو لکھ کے محدث خود اس کے خلاف تشریح کر رہا ہوتا ہے نا, یہ اس تشریح کو نہیں مان رہے ہوتے. تو اس لیے کوئی اختلاف نہیں ہے. نمازیں اپنے ٹائم پہ آپ کے باپ کو بھی پڑھنی پڑیں گی, اور اگر قضا کر دی گڑ گڑاؤ, توبہ کرو, بہت معافیا مانگو, کیونکہ اس سے بڑا جرم اسلام میں نہیں ہے. اچھا ایک بات ہے, لوگ کہتے ہیں حدیث میں تو آتا ہے کہ نبی نے بغیر مجبوری کے بھی 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. تو آپ کون ہوتے ہیں جب نبی نے پڑھ لی ہیں؟ آپ کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے ظہر عصر نہیں پڑھی جا سکتی؟ میں تو فتویٰ دے رہا ہوں نا, مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ ظہر عصر بولو نہیں پڑھ سکتے ملا کے, ظہر قضا کرنے کا گناہ ملے گا. آپ کہہ سکتے ہو بخاری مسلم میں حدیث ہے, ترمذی میں حدیث ہے, مسلم میں حدیث ہے, نبی نے بغیر عذر کے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. آپ کون ہوتے ہو حدیث کے خلاف جانے والے؟ بھائی ہم حدیث کے خلاف نہیں جا رہے, حدیث کی 2 تشریح آپ کر رہے ہو, ہم اس تشریح کے خلاف جا رہے ہیں. اس میں اکٹھی ہے, یہ تھوڑی ہے کہ ظہر کو قضا کیا ہے. اکٹھی تو ایسے بھی ہو جاتی ہیں کہ ظہر کو ڈیلے کیا, ظہر پڑھی اور جیسے ہی عصر کا وقت داخل ہوا فوراً, دیکھنے میں تو یہ بھی لگیں گی نا ایک ساتھ. تو ایسا کبھی کبھار کر سکتا ہے انسان, ہم بھی اسی کے قائل ہیں. آپ اپنی تشریح اٹھا کے پوری امت پہ تھوپ دیتے ہو, آپ اس بات کے اہل نہیں ہو. اور دوسری بات یہ, آپ نے کہا کہ یہ بغیر عذر, یہ کبھی کبھی انسان ٹینشن میں ہو تو یہ بھی کر سکتا ہے. حدیث میں کہا ہے کہ ٹینشن میں ہو تو کر سکتا ہے. جب حدیث کو پورا لینا ہے تو حدیث میں تو یہ کہ آپ نے بغیر عذر, بغیر کسی ریزن کے یہ کیا ہے, تو آپ فتویٰ دو بغیر کسی ریزن کے بھی یہ کیا ہے, جائز ہے. کوئی پوری زندگی بھی کرتا رہے تو جائز ہے. تو آپ کون سا حدیث کو پورا لے رہے ہو؟ آپ کہہ رہے ہو کبھی ٹینشن میں ہو, تو ٹینشن کے الفاظ حدیث میں دکھاؤ نا, کہیں بھی نہیں ہے. حدیث میں تو یہ کہ امت پہ حرج نہ ہو. اپنی طرف سے آج کل کے اسکالرز آ گئے, نمازوں کو جب دائیں بائیں کر دیا تو اب رہ کیا گیا تمہارے لیے, بچے گا کیا تمہارے پاس؟ تو ہر چیز میں اختلاف پیدا کر دیا. 3 طلاقیں دے دیں
ہم کہہ رہے ہیں حرام ہو گئی, کہہ رہے کیا ہے مسئلے میں اختلاف. بعض اسکالرس کہتے ہیں ایک ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں یار ماضی کے جتنے اسکالرز ہیں سب کہتے ہیں صحابہ تابعین 3 ہی ہوتی ہیں. آج کا اختلاف معتبر نہیں ہے, ورنہ سارا اسلام کا نظام برباد ہو جائے گا. تو اور بہت ساری چیزیں جن میں اختلاف ڈال دیا. داڑھی کا اختلاف, داڑھی چھوٹی کر لو. بھائی داڑھی عاف اللحا بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں, چاروں ائمہ کا اتفاق ہے, آپ سے نہیں رکھی جا رہی, آپ بولو یار میں گناہ گار ہوں. اسلام کو تو چینج نہ کرو نا. ہر چیز میں چل رہا ہے مارکیٹ میں اختلاف. مفتی صاحب حج کی فضیلت اور نہ کرنے کی وعید. ایک روایت میں آتا ہے کہ جو حج جس پر لازم ہوا وہ حج نہ کرے تو وہ یہودی ہو کے مرے, عیسائی ہو کے مرے, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. اور قرآن کے الفاظ دیکھو کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ جو بیت اللہ جانے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ بیت اللہ کا حج کریں. آگے قرآن کے الفاظ دیکھو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. آگے کیا الفاظ ہیں؟ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. جو انکار کرے گا تو اللہ تمام جہان والوں سے غنی ہے. کیا مطلب؟ بہت بڑی دھمکی ہے کہ جو نہیں آئے گا نا استطاعت کے باوجود, اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ جب دھمکی کے الفاظ واضح نہیں ہوتے نا, مبہم ہوتے ہیں, تو بلاغت کا قاعدہ ہے کہ یہ دھمکی چھوٹی نہیں ہوتی بلکہ بہت بڑی ہوتی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں مجھے پھر تمہاری ضرورت, مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اسلام کا ایک رکن ہے. آج کیا ہوتا ہے, میں حج پہ جب گیا تھا, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سارے بڈھیاں آ رہی ہوتی ہیں حج کے لیے. ٹھیک ہے, اللہ ان کو اس عمر میں توفیق دے رہا ہے, اچھی بات ہے. نہ آنے سے بہتر تھا کہ چلو اب آ گئے. میرے بھائی یہ جوانی کا کام ہے, سمجھتے ہو؟ جب جیسے ہی پیسہ آئے سب سے پہلا کام کیا کرو؟ حج کرو. اس کو ڈیلے کرتے ہیں, سارے کاموں سے فارغ ہو کر, بچیوں کی شادیاں, اپنی بھی 4 ٹوٹل مکمل, سوری غلطی سے نکل گیا, اپنی بھی شادی ہو گئی. کچھ چیزیں میرے منہ سے غلطی سے نکل جاتی. اپنی بھی ایک شادی ہو گئی, اور پھر کیا ہے کہ وہ سارے بزنس سے فارغ ہو ہلا کے جب اب کرنے دھرنے کا کچھ بھی نہیں ہے, بیٹھا ہوا ہے. کیا کریں یار, بوریت بہت ہو رہی. اور تو بھی ساری قسطیں ختم ہو گئیں, دیکھ لیا, کوئی نئی سیریز بھی نہیں آ رہی, وہ ڈرامہ چل رہا تھا وہ بھی ختم, نئی فلم بھی دیکھ لی, ٹھیک ہے نا, سب کچھ ہوا کہ کیا کریں یار. اب تو بیگم کو مشورہ دو, چلیں حج پہ نہ چلیں؟ چلو ٹھیک ہے, کہاں چلتے ہیں؟ حج پہ. ٹھیک ہے بھائی, ہم جو بڑھاپے میں بھی جا رہے ہیں, ہم خدا نہ خواستہ ان کو برا نہیں کہہ رہے. نیکی تو جس عمر میں کی جائے, جب اللہ قبول کر رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں. لیکن یار تم باقی تو سارے کام تم نے جوانی کے لیے رکھے ہوئے ہیں, حج تم مؤخر کر رہے ہو جب ارطغرل ڈرامے کی ساری قسطیں ختم ہو جائیں گی. بری بات ہے نا یہ. جب آپ اللہ کے حکم کو ویلیو نہیں دو گے تو اللہ آپ کو ویلیو دے گا. دیکھو حج آپ کی زندگی پلٹ دیتا ہے, تو زندگی پلٹنے کی ضرورت جوانی میں ہے. جوانی میں چینج ہو گئے, آگے خیر کا بہت زیادہ موقع ملے گا, بہت موقع ملے گا. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. جوانی میں توبہ کرنا کس کا کام ہے؟ پیغمبروں کا کام ہے. تو حج میں انسان بعض دفعہ زندگی چینج ہو جاتی ہے اس کی. جب وہ اللہ کے شاعر دیکھتا ہے نا, وہاں پہ کیسا لاکھوں کا مجمع منا سے عرفات سے نکل کے مزدلفہ, چیونٹیوں کی طرح لوگ ہوتے ہیں. کیسی ایک اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں وہاں پہ. کیسا دیوانوں کی طرح بیت اللہ کا طواف. بقرعید کے 3 دنوں میں جو طواف زیارت ہوتا ہے نا, اتنا رش پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. لاکھوں روپے لوگ خرچ کرنے کے گئے ہوئے اور اللہ کے گھر کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں. ذرا کبھی چھت سے کھڑے ہو کر حرم کی چھت سے دیکھا کریں, ایک انسانوں کا سمندر ہے اور وہ سارے بیت اللہ کے گرد دیوانہ وار گھوم رہے ہیں. یہ اسلام کی عظمت دیکھنے کا موقع ملتا ہے. اس سے انسان کے اندر دل تبدیل ہوتا ہے. حج میں بڑی قربانیاں دی جاتی ہیں, اور حج تو ہے ہی ساری دیوانگی. حج کے اکثر احکام ایسے جن کی بظاہر کوئی لاجک نہیں ہے. اللہ نے کہا میرے دیوانے بن کے آؤ, جیسے جیسے کہہ رہا ہوں کرتے چلے جاؤ. کیسے عجیب کام کروائے جاتے ہیں. سب سے پہلے ہم سے ہمارا لباس اتروا لیا. 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں جو گھوما کرتے تھے, بالوں کی کٹنگ, اور ان کو 2 چادریں پہنائی جا رہی ہیں. اب انسان کے بچے بن کے آنا ہمارے گھر میں. اگر دیوانے ہو تو دیوانوں والا اسٹائل چاہیے. ابھی وہ جو آفس جس اسٹائل میں جاتے ہو نا, وہ والا اسٹائل بولو نہیں چلے. جو اللہ کے نیک بندے ہیں, جو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا جانتے ہیں,
اللہ سے ان احکامات کی لاجک نہیں پوچھتے. جیسے شیطان نے پوچھا تھا نا کیوں سجدہ کروں میں آدم کو, وائے, تو یہ نہیں پوچھتے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو. یہ حکم بظاہر زیادہ اللاجیکل تھا کہ معصوم بیٹے کی گردن کاٹنے کا حکم دیا جا رہا ہے. شیطان کو جو حکم دیا سجدہ کرو, یہ اتنا اللاجیکل نہیں تھا. لیکن شیطان نے کہا اس کی لاجک کیا ہے, میری سمجھ میں نہیں آ رہا, میں آگ سے بنا ہوں, یہ مٹی سے, میں کیوں سجدہ کروں. آدم علیہ السلام کو اس سے زیادہ عجیب حکم دیا کہ اپنے معصوم بیٹے کو اپنے ہاتھ سے کاٹ دیں, ذبح کر دیں. سوری, ابراہیم علیہ السلام کو. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کی لاجک بولو نہیں پوچھی. کہا بیٹا مجھے اللہ نے حکم دیا تجھے کاٹ دوں. بیٹے نے کہا جب اللہ کا حکم ہے تو بھائی ہم کیا کہہ سکتے ہیں, بھائی کاٹ دیں, آپ میرا گلا کاٹ دیں, ذبح کر دیں. تو حج ان احکامات کی بھی یادگار ہے. تو آپ جاتے ہیں حج پہ, وہاں آپ جانور ذبح کرتے ہو, آپ رمی کرتے ہو, وہاں شیطان نہیں ہے, وہ تو ایک نشانیاں ہیں 3, لیکن آپ پتھر مارتے ہو, رمی کرتے ہو. کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں شیطان کو کنکریاں ماری تھی جو آپ کو بہکا رہا تھا کہ اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کر رہے ہو, کیا بگاڑا اس نے. ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو دلائل سے جواب نہیں دیا, پتھر اٹھا کے مارے. اللہ نے کہا تم جاؤ وہاں کنکریاں پھینکو. اب اے اللہ وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے, وہاں تو سچی مچی کا شیطان تھا, میں کیوں کنکریاں پھینکوں. تو اس کا مطلب جب آپ نے کیوں کر لیا تو آپ کس کی لسٹ میں آ گئے, شیطان کی. کیسا عجیب حکم ہے, جا کے 7 کنکریاں مارنی بھی ایسے ہیں. یا تو ہوتا نا وہ اٹھا کے مارو تو سمجھ میں آتا ہے, ایسے ایسے پھینکنی ہے جا کے. حاجی 10-15 لاکھ روپے یہ کرنے کے لیے جا رہا ہو, خرچ کرتا ہے یہ کام کرنے کے, ایک طوفان لوگوں کا کنکریاں مارنے کے لیے. کیوں؟ کس کا حکم ہے بھائی؟ اللہ کا حکم ہے, اللہ کا آرڈر ہے. لباس اتار لیا اپنا, کتنا مشکل کام ہے انسلا لباس پہننا, 3-4 دنوں میں دماغ ٹھکانے آ جاتا ہے. پھر جب ہم پہنتے ہیں نا اپنی شلوار قمیض, ایسا سکون ملتا ہے یار. میں جب حج کرنے گیا تو مینا میں تو 3 دن سویا نہیں احرام کی حالت میں نا, کیونکہ رش اتنا بہت, جتنا بھی وی آئی پی حج ہو ٹینشن ہوتی ہے. پھر مینا میں میرا بستر لگ گیا ایک صاحب کے ساتھ, وہ بغل مجھے دکھا رہے ہیں اپنی کہ دیکھ لے بھائی, یوں کر کے سو رہے ہیں, ان کی بغلیں ماشاءاللہ. میں نے کہا یار اس کو اب کیا کرے آدمی, ان کو کیا کرے یار, یہ مجھے کیوں دکھا رہے ہو بھائی. نیند ہی نہیں آ رہی ہمیں اس ٹینشن سے کہ کسی کے پسینے کی اسمیل آ رہی ہے, کسی کی بغلیں کا مطالعہ کرنے کا موقع مل رہا ہے, اس کا کیا ہے. انسان کو گھن آتی ہے نا ان چیزوں سے. لیکن لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, آپ کو چیخنے چلانے کی اجازت نہیں ہے کہ کیا کر رہا ہے, تجھے تمیز نہیں ہے حج کرنے کی. میں یہ بھی کہہ سکتا تھا نا ٹھڈا وڈو, یہ کیا مجھے بغل دکھا رہے ہیں, بازو نیچے کر. نہ اللہ کہتے ہیں یہ نہیں چلے گا وہاں پہ. اللہ کیوں نہیں چلے گا؟ اللہ کہیں گے کیوں کیا تو کس کی فہرست میں, شیطان نے کیوں کیا تھا. نہیں جھگڑا وگڑا نہیں ہے, جو جیسا ہے برداشت. ٹریول ایجنسی آپ کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہی ہے, چپ, آ کے پھر کلاس لو ان کی. یہاں پہ ٹریول ایجنسیاں بڑی ہوشیار ہوتی ہیں, ان کو پتہ ہے آنے کے بعد کون پوچھتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو جو ہوگا کیوں کی اجازت نہیں ہے, کیوں والا کام شیطان کا ہے. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, کوئی گناہ نہیں کرنا, بد نظری نہیں. موقع بد نظری کے بہت ملیں گے, نہ یہاں آپ کو نظر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. وہاں بھی نہیں ہے لیکن یہاں زیادہ گناہ ہے. اپنی بیوی سے بھی آپ ریلیشن قائم نہیں کر سکتے وہاں پہ احرام کی حالت میں, تو نامحرم سے کیسے آپ لذت حاصل کر سکتے ہو. تو پھر احرام کی چادریں بنوائی جا رہی ہیں, خوشبو لگانے پر پابندی, بال توڑنے پر پابندی, جوئیں مارنے پر پابندی. اب تو بڑا وی آئی پی حج ہو گیا. صحابہ کرام کے تو 1-2 مہینے کے احرام ہوتے تھے. حدیث میں آتا ہے بعض صحابہ کے سروں میں نا جوئیں گر رہی ہوتی تھی نیچے, ٹھیک ہے نا. قربانی کرو, حلق کراؤ. اب کیا کرنا ہے, اب طواف زیارت کرنی ہے. بقرعید کے 3 دنوں میں اللہ اتنا رش ہوتا ہے, ان 3 دنوں میں کیوں کا بول دیا تو کس کی لسٹ میں آ جاؤ گے. کیوں نہیں, جاؤ طواف زیارت کرو. اتنی پبلک, 3 عظمت والے دن ہے نا, یا یام نہر عظمت والے دن ہے. پھر کیا کریں, طواف زیارت کر کے واپس آ جاؤ مینا. ابھی تو آئے تھے, اللہ نے کہا اب واپس جاؤ, بس جو میرا بندہ ہوگا وہ یہ کام کرے گا. آخر میں اینڈ کیا نکلتا ہے, پروٹوکول کیا ملتا ہے آپ کو, جب آپ نے اتنی قربانیاں دیں, عرفات کا وقوف کیا آپ نے, عرفات میں لمبی دعائیں مانگنا سنت ہے, عرفات کا وقوف بھی کر لیا, قربانی بھی ہو گئی. اس کے صلے میں اب ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ حکم دیتا کہ اب میرے بندوں کو مفت کھجوریں بانٹی جائیں, میری طرف سے آرڈر ہے. نہ اللہ کہتے ہیں اب کیا ہوگا تمہارا ٹینڈ,
جو تھوڑی بہت پرسنالٹی تھی بالوں کی وجہ سے وہ بھی بولو جب وہاں سے آؤ گے سر چمک رہا ہوگا, لوگ کہیں گے یہ کیا ہو گیا, آپ جاتے ہوئے تو آپ ایسے اتنے حسین نہیں تھے. کچھ لوگ یہ شیء ایسا ہی, لیکن یہ بات خوب سمجھ لیں, حج یا عمرے میں حلق کرانا, ٹنڈ کرانا ضروری نہیں ہے, قصر بھی کرا سکتے ہیں. ثواب 3 گنا زیادہ ہے حلق کرانے میں, سمجھتے ہو, لیکن قصر کرانا بھی کیا ہے, بال ایک پورے کے برابر چھوٹے کرنا بھی کیا ہے, جائز ہے. تو جو کام جائز ہوتا ہے اس پہ کسی کو ملامت نہیں کی جاتی. میں نے جب پہلی بار حج کیا میرے اتنے بڑے بڑے بال تھے, میں نے ان بالوں کی قربانی دے کے ٹنڈ کرا لی. آپ کو پتہ ہے اتنے بڑے بال ہونے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. ہم نے ٹنڈ کرائی, ہم نے کہا یار یہ سنت ایک دفعہ ہم زندہ کریں گے, حلق کی سنت. ٹنڈ کرا لی ہم نے, عمرے میں بھی ٹنڈ کرائی, حج میں بھی ٹنڈ کرائی. دوبارہ میں عمرے پر گیا, میں نے ٹنڈ نہیں کرائی, میں نے قصر کرا لیا. میں نے کہا چلو حلق کی سنت زندہ کر دی ایک دفعہ, اب ہم قصر کرا لیتے ہیں تاکہ گھر میں تھوڑی سی عزت ہو ہماری. اسی کی وجہ سے تھوڑی سی عزت گھر میں شادی شدہ آدمی کی کہاں کیا عزت ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے, تھوڑی سی بالوں کی وجہ سے عزت رہ گئی ہے. وہ بھی ٹنڈ کرا لی تو ختم ہو جائے گی, دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا. تو تھوڑی سی تو دہشت رہے نا, جڑ سے تھوڑی خاتمہ کرنا ہے دہشت گردی. خیر بہرحال ثواب حلق میں ہی زیادہ ہے, ٹنڈ کرانے میں ہی زیادہ ہے. لیکن میں نے کہا اب میں عمرہ کرتا ہوں تو حلق کراؤں گا, تو قصر کراؤں گا. قصر کرا لیا. جہاز میں لوگ تانے دے رہے تھے مجھے, یار آپ مولانا ہو, آپ نے عمرہ کیا ٹنڈ, یہ کیسا عمرہ ہے, یہ کیسا عمرہ ہے. تو یہ پھر شرعی حدود سے کیا ہے, زیادتی ہے. جب اللہ نے اجازت دی ہے تو آپ کو ملامت کرنے کا حق. میں نے کہا اب تو میں قصر ہی کراؤں گا, کیونکہ آپ کو اعتراض کیوں ہو رہا ہے اس پہ, میری مرضی. تو اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں. بعض دفعہ بعض لوگ, میں جب جدہ میں تھا تو وہاں میں نے دیکھا بہت سے لوگ یہاں 5-6 سال سے جاب کر رہے ہیں, عمرہ نہیں کر رہے. وہ میں نے کہا کیوں نہیں کرتے عمرہ یار, تمہارے تو حرم اتنا قریب ہے. کہہ رہے ہیں یار ٹنڈ کرانی پڑے گی, ہم نہیں کرا سکتے. میں نے کہا قصر کرا لو یار. بعض لوگ ٹنڈ نہیں کرا سکتے, ان کو کہہ رہے ہیں یار نہیں ہم نہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم ٹنڈ میں بہت عجیب سے لگ رہے ہوتے ہیں. تو جب اللہ نے آپشن دیا ہے تو چلو, میں نے کہا یار بالوں کی قربانی نہ دو, یہ تو اللہ نے اجازت دی ہے نا, تو قصر کرا لو. تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ قصر بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے آپ حج عمرے سے اس وجہ سے رک جائیں کہ ٹنڈ کرانی پڑے گی, یہ غلط ہے. عمرہ کریں. ٹنڈ سے اگر آپ کو بہت زیادہ نفرت ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ کرا لیں, قربانی دے دیں اللہ کی خاطر. لیکن اللہ نے آپشن دیا ہے کس کا, قصر کا بھی آپشن. ایک پورے کے برابر بال چاروں طرف سے کاٹ لیں تو بھی ٹھیک ہے. سمجھتے ہو؟ تو آئندہ اگر میں گیا تو میرا ارادہ ہے قصر کرانے کا, کہ قصر کرا لوں گا. تو ایسا نہ ہو میں عمرے سے یا حج سے آؤں, آپ بولیں یار یہ تو ویسے جیسے گئے تھے ویسے. تو آپ کو اعتراض کا حق نہیں ہے. میرے بال, میری ٹنڈ, میری مرضی, میری جیب کے ریال پیسے, میں ٹنڈ کراؤں یا میں قصر کراؤں. ہو سکتا ہے ٹنڈ کرا لوں میں کہ یار قربانی دے دو, دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کر دو. ایسی کی تیسی بعد میں دیکھیں گے ہوتا کیا ہے. ہو سکتا ہے یہ بھی ہو جائے, ہو سکتا ہے قصر کر لیں. تو اپنے کسی کے ذاتی معاملات میں دخل انداز, کیونکہ میں پہلے جب عمرہ کیا نا, لوگ مجھے ہر آدمی یہ کیسا عمرہ ہے یار, آپ کے تو سر پہ اسی طرح بال لٹک رہے ہیں, یہ کیسا ہے عمرہ ہے یار, یہ کیسا عمرہ ہے یار. تو اعتراض کرنے کی میرے بھائی اجازت نہیں ہے, یہ پھر بدعت ہو جائے گا. سمجھتے ہو؟ جس چیز کی اللہ نے اجازت دی ہے تو اس کو دیکھو. پیر جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے نا, نہ رکھے تو آپ کیسے, کیوں نہیں رکھا بھائی سنت ہے ہی اسی لیے کہ کوئی دوسرا طنز نہ کر سکے. یار رمضان کا چھوڑ دے تو آپ پوچھیں یار فرض ہے, کیسے چھوڑ دیں, مسلمان ہو کے روزہ چھوڑ رہے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے میرے بھائی حج کے لیے پیسے جمع کیا کرو, حج پہ جایا کرو. یہ تو بڑی پیاری عبادت ہے, ایسی یونیک عبادت ہے. یہ دیوانوں کے لیے, اللہ سے محبت کرنے والوں کے لیے اس سے زیادہ ذائقے والی, لطف والی عبادت کوئی ہے نہیں. جب بھی کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے, میرا تجربہ ہے, مشاہدہ ہے, اس کی سب سے پہلی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے بیت اللہ کا حج مل جائے, کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی خالص محبت ہے نا. تو اس کی خواہش ہوتی ہے کسی طرح بیت اللہ چلا جاؤں. اچھا بھائی, میرا نام آریان ہے, میری امی میری شادی کے لیے راضی ہے لیکن ابو راضی نہیں ہے, تو میں کیا کروں؟ اگر آپ کے پاس کمانے کے ذرائع ہیں تو ابو کو پہلے تو کوشش کریں حتی الامکان منانے کی. نہیں مانتے تو کر کے بتا دیں کہ ابو مجبوراً ہو گئی ہے. ٹھیک ہے؟ بیٹے کے اور بیٹی کے معاملات میں شریعت نے فرق رکھا ہے یہاں پہ. مفتی صاحب, وضو کے دوران ازواج کا جواب دینا جائز ہے؟ جی بالکل. مفتی صاحب, میرا نام سعد بصیر ہے اور میں. بھائی اپنے نام کے ساتھ اپنے گناہوں کو کیوں ایکسپوز کر رہے ہو یار؟ اپنے گناہ جو ہے نا, ایسے میں یہاں تو میں پڑھ لیتا ہوں, اناؤنسمنٹ کر لیتا ہوں, یہ پڑھ دیں اس کو.
یہ کس نے, اب وہ بندہ اڑ جائے گا. بس ان نون سے پوچھ لیتے کہ ایک آدمی ہے جس وہ اس گناہ میں مبتلا ہے تو وہ کیسے بچے, اس طرح سے پوچھ لیا کرو. باقی اس گناہ کے بارے میں کئی بار بیان کر چکا ہوں, پھر دوبارہ کبھی کر لوں گا. میرا نام نور الدین ہے, کیا قسطوں کا کاروبار کرنا جائز ہے؟ جائز ہے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کہا ہے کہ یہ سود ہے نہیں. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہمارے لیے بہت قابل احترام رحمہ اللہ تعالی, لیکن وہ مفتی نہیں تھے. سود کے مسائل مفتیان کرام سے پوچھیں. سود کے تو بڑے ویسے بھی پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں, اس میں تو ایکسپرٹ مفتی ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں آپ کو. تو قسطوں کا کاروبار تو سود ہو ہی نہیں سکتا. میں نے بھی وہ ڈاکٹر صاحب کی اسپیچ سنی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں میری رائے میں یہ بھی سود ہے, لیکن وہ بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. باقی انہوں نے جو دین کے کام کیے ہیں, ہمارے یہاں جب کسی ایک سے کسی بات پہ اعتراض کیا جائے تو لوگ سمجھتے ہیں میں اس کے اگینسٹ ہوں. ان کے قرآن کی بڑی خدمت کی ہے انہوں نے. جو ہماری نئی جنریشن ہے, جو اسکول یونیورسٹی کالجز کے لوگ ہیں, اور بڑی اپر لیول کا جو ہمارا طبقہ ہے, اس پہ بڑا ان کا اچھا کردار ہے. بڑی محنت کے ساتھ وہ درس قرآن دیا کرتے تھے, اب بھی ان کے درس موجود ہیں. لیکن مسائل کے معاملے میں آپ مفتیان کرام سے پوچھو گے. تو سود سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے نا, احل اللہ البیع وحرم الربا, مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ سود کیوں حرام ہے. وہی پوچھا نا انہوں نے شیطان والا کام کہ کیوں حرام ہے. انہوں نے کہا جب قسطوں پہ ہم یعنی خرید و فروخت جب ہم کرتے ہیں تو اس میں بھی تو پروفٹ ہوتا ہے ہمارا. تو وہاں بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہاں بیع سے ان کی مرادی قسطوں والی خرید و فروخت, کہ قسطوں پہ جب ہم چیز لیتے ہیں تو اس میں پروفٹ, جب ہم چیز بیچتے ہیں قسطوں پہ ادھار پہ تو ہم اپنا مارجن کیا رکھتے ہیں زیادہ. تو سود میں بھی تو یہی ہے, تو فرق کیسے ہو گیا؟ تو اسی کے جواب میں قرآن نے کہا کہ بھائی فرق یہ ہے کہ حل اللہ البیع, اس خرید و فروخت کو اللہ نے حلال رکھا ہے اور اس کو کیا رکھا ہے, حرام رکھا ہے. تو کسی بھی چیز کی کیش پیمنٹ کم اور ادھار پہ اس کی پیمنٹ زیادہ ہو سکتی ہے, شرعاً جائز ہے. ناجائز یہ ہے کہ آپ اسی مجلس میں طے نہ کریں. دیکھو ایک چیز میں اپنا موبائل میں بیچتا ہوں, میں کہتا ہوں بھائی یہ کیش پہ 1 لاکھ کا ہے اور قسطوں پہ 1.5 لاکھ کا. آپ چلے گئے موبائل لے کے کہ ٹھیک ہے کل پیسے لے آیا تو 1 لاکھ دے دوں گا, اور اگر نہیں لایا تو سمجھنا 1.5 لاکھ. یہ حرام ہے. اسی وقت طے کرو کہ 1 لاکھ والی پیمنٹ پہ لوگے یا 1.5 لاکھ والی, اسی وقت طے کرو. اور جو ایک دفعہ طے ہو گئی اب اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر آپ نے کہا میں 1.5 لاکھ والی پیمنٹ پہ سودا کر رہا ہوں اور میں 1 سال میں پیمنٹ دوں گا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, موبائل لے جا بھائی, ضمانت کے طور پہ کوئی بھی ڈاکومنٹ جمع کرا دو, 1.5 لاکھ لے آنا. کل آپ آئے کہہ رہے یار ایسا کر یہ 1 لاکھ پکڑ اور باقی قسطیں معاف کر. اب نہیں ہو سکتا, سمجھ رہے ہو. اب اگر جلدی دی تو اس کی بیس پہ ڈسکاؤنٹ نہیں ہو سکتا, دیر کی تو قیمت میں اضافہ نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر سال کے بعد بھی ابھی تک نہیں دی, اب میں کہوں اب بھائی سال کے بعد جتنی تاخیر ہوگی نا پینلٹی لگنا شروع ہوگی. یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے, بشرطے کہ وہ پینلٹی آپ کے پروفٹ کا حصہ ہو. سمجھتے ہو؟ تو یہ ناجائز ہو. اچھا بھائی میں امریکہ میں رہتا ہوں اور دوسری شادی پاکستان میں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ امریکہ میں ایک شادی الاؤ ہے, کیا میں پاکستان میں شادی کر کے بیوی کو رکھ سکتا ہوں؟ دوسرا سوال یہ کہ میں 5 وقت میں سے صرف 4 وقت کی نماز پڑھتا ہوں کیونکہ میری آنکھ فجر میں نہیں کھل پاتی. آپ مجھے آسان حل بتا دیں. آپ فجر میں بہت پاورفل الارم لگائیں اور دور رکھیں اپنے بیڈ سے. جب وہ پاورفل الارم بجے گا آپ اٹھ کے جائیں گے اسے بند کرنے کے لیے, اس سے پہلے کہ محلے والے آپ کو بند کرنے کے لیے آ جائیں, یا آپ کی بیگم چیخنا شروع کر دے اور خلا کا کیس دائر کر دے کہ یہ بندہ روزانہ ہمارے گھر میں صبح صبح ڈول ڈمکے ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ دور رکھیں الارم, اور اسے بند کرنے کے لیے جب آپ جائیں گے تو آپ کی آنکھ بھی کھلے گی اور آپ کی نیند بھی کافی حد تک کم. اور واش روم کے قریب رکھیں وہ, تو وہیں واش روم ہو, وہیں بند کرنے کے لیے واش روم میں گھس جائیں. وہاں سے جیسے ہی واش روم میں گھرے ٹن مارا, ہمارے یہاں ایسے ہی ہے واش روم, یہاں سے یوں کر کے ٹن مارنا پڑتا. واش روم یوز کیا, پھر آپ نے کیا کیا, فوراً پانی مار دیا آنکھوں پہ, بس. پھر بھی اگر نماز نہیں پڑھتے اس کا مطلب بھائی آپ کو نماز پڑھنا کا شوق ہی نہیں ہے. تو یہ نسخہ استعمال کریں, انشاءاللہ آنکھ کھلے گی. دوسرا یہ کہ میرا دوسری شادی پاکستان میں کرنا چاہتا ہوں, پاکستان میں کر لیں آپ شادی. امریکہ والوں کو تو ایسے ٹھا کر کے رشتے ملتے ہیں. بھائی آپ صرف لڑکی والوں کو یہی بتائیں گے نا امریکہ میں رہتا ہوں, وہ پھر آپ کی تلاشی بھی نہیں لیں گے. ٹھیک ہے نا, یہاں امریکہ کی بڑی ویلیو, فوراً ٹھا کر کے بیٹی دیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ برابری کیسے کریں گے, یہ بڑا ایک مسئلہ ہے, کیونکہ جتنی راتیں ادھر گزارنی ہیں اتنی ہی ادھر. تو بھائی 6 مہینے وہاں گزار لیں, 6 یہاں گزار لیں, 1 سال وہاں گزار لیں, 1 یہاں گزار لیں. یہ بھی ممکن نہیں ہے.
تو دوسری والی کو پہلے بتا دیں کہ میں اس شرط پہ شادی کر رہا ہوں کہ میں آپ کو راتوں کے معاملے میں پراپر ٹائم نہیں دے سکتا، کیونکہ وہاں میری ڈیوٹی زیادہ ہے، مجھے 1 مہینے کی چھٹی ملتی ہے تو سال میں 1 مہینہ گزاروں گا، 11 مہینے اس بیوی کے ساتھ. تو اگر آپ اس پہ خوش ہیں تو مجھ سے شادی کر لیں، ادروائز وہ نہیں کرے گی شادی. تو جو مجبور عورت ہوگی وہ کر لے گی. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے. بہت سی ایسی عورتیں ہوتی ہیں کہہ رہے ہیں چلو یار میاں تو مل گیا نا، خرچہ تو مل رہا ہے نا، اس میں پھر بھی عورت کا بہرحال فائدہ ہے. کیا ہے فائدہ؟ ہے نا کہ وہ جو مجبور ہوگی وہ کرے گی، جو مجبور نہیں ہوگی وہ کہے گی نہیں بھائی میں نہیں کر رہی. تو یہ اس کو حق اللہ نے دیا، وہ کہے میں نہیں کرتی. تو یہ اس طرح سے پھر کی جا سکتی ہے، ادروائز پھر تو برابری تو بہرحال ضروری ہے. آپ سے گزارش ہے کہ میں آپ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہوں. اچھا ڈائریکٹ کانٹیکٹ میرا سفر ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ صلو علی الحبیب. مفتی صاحب تھوڑی سی بات پر ٹینشن لیتا ہوں، جسم میں گھبراہٹ بہت ہوتی ہے، سر میں بھی درد ہوتا ہے. دیکھو یہ بعض دفعہ کوئی تھوڑی سی بات پہ جو ٹینشن لے رہا ہوتا ہے یہ فزیکلی کوئی فالٹ ہوتا ہے انسان کی باڈی میں، تو یہ آپ ڈاکٹر کو بھی بتا سکتے ہیں. ایک تو نارمل آدمی تھوڑی سی بات پہ ٹینشن لے رہا ہے، یہ روحانی فالٹ ہے. یہ کون سا فالٹ ہے؟ روحانی فالٹ ہے، اس کا ہم علاج کریں گے. لیکن بعض دفعہ ایک آدمی کمزور ہے، خون کی کمی ہے، یا وہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے اس کے ساتھ، یا شوگر کم ہو جاتی ہے، یہ سب چیزوں کی وجہ سے بھی انسان کو چھوٹی چھوٹی باتیں، نیند ہی پوری نہیں ہوئی ایک آدمی کی، جاگا ہوا ہے کب سے، تو وہ تو ٹینشن لے گا نا. تو اس کا حل ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے، اس کا حل مولانا کے پاس نہیں. تو پراپر نیند ڈاکٹر کو بتا دیں بھائی پراپر نیند ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، یا وغیرہ 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 وغیرہ. تو یہ وظیفوں میں نہ پڑھا ہے، وظیفے صبح شام اللہ کا ذکر بس ویسے ہی کیا کریں. تو کمزوری کی وجہ سے انسان جلدی ٹینشن لیتا ہے، سمجھتے ہیں؟ تو ایکسرسائز کریں، کھائیں پئیں پھوڑیں تھوڑیں، ایک دم پاورفل ہو جائیں گے تو ٹینشن لینا ختم ہو جائے گی. حقیقت بتا رہا ہوں. مفتی صاحب اللہ پاک آپ کی عمر برکت دے، ہم 2 بھائی پاکستان نیوی میں فوجی، ہم دونوں بھائیوں کو ابھی تک رشتہ نہیں ملا ہے. ابے فوج میں بندہ ہوتا ہے ایسے ٹھک کر کے رشتہ ملتا ہے یار، پتہ نہیں یہ کیسے لوگ ہیں یار. لڑکی والوں کو جب بتایا ہمارا بیٹا آرمی میں ہے یا نیوی میں ہے تو ہمیں تو مشاہدہ یہ ہے کہ ٹھک کر کے بھائی اسٹیبل ہے نا. ایک پھر فوج کا ایک سسٹم اتنا اچھا ہے کہ وہ اس میں پوستی ہوتے نہیں ہیں. داماد سب سے گھٹیا داماد کون سا ہوتا ہے؟ جو پوستی ہو، پڑا رہتا ہو، ہلتا نہ ہو. فوج میں ہونے کا مطلب ہے کہ یہ ہلائے گا، ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ہلے نہیں. وہ تو ہمارے والد صاحب فوج میں تھے نا، میں پتہ ہے نیوی میں تھے، اتنے پھرتیلے تھے، صبح صبح اٹھ کے 4 بجے جاگنگ کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں. جاگنگ تو نہیں یعنی ایکسرسائز گھر میں کرتے تھے، تہجد پڑھتے ہیں، پھر روزانہ پابندی سے نہانا، ٹائم پہ سونا، ٹائم پہ اٹھنا. تھے مذہبی، کیونکہ تلاوت ٹائم پہ. ہم نے نہیں دیکھا کبھی انہوں نے تلاوت کا ناغہ کیا ہو، تہجد کا ناغہ کیا ہو. ان کی ایک روٹین تھی. تو فوج میں جو ہوتا ہے اکثر اس کو رشتہ مل جاتا ہے. تو اس لیے مجھے نہیں پتا آپ کو کیوں نہیں مل رہا. ڈیزائننگ بھی صحیح ہوگی، کیونکہ ڈیزائن اگر صحیح نہ ہو تو بھی فوج میں سلیکشن ہے. فوج میں ڈیزائننگ بھی دیکھی جاتی ہے کہ بھائی ڈینٹنگ پینٹنگ کا زیادہ کام ہے تو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. وہ بہانہ کچھ بھی بنا لیں گے، آپ کے نمبر اچھے نہیں ہیں، لیکن وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اچھے نہیں لگ رہے ہمیں بالکل بھی، ٹھیک ہے نا. تو ہاں ایک چیز فوجیوں میں کمپلینس آتی ہے، بعض خواتین کی شادی کسی فوجی سے ہوتی ہے تو کہتی ہیں اخلاق ٹھیک نہیں ہے. یہ فالٹ ہو سکتا ہے کسی فوجی میں، اخلاق کیا نہ ہو، غصے کا تیز ہو، یہ تو کسی میں بھی ہو سکتا ہے. تو اس والے فالٹ کا وہاں علاج یہی آفیسر میں، یہ فالٹ کی کمپلین زیادہ ہے. ہم تو ہر طرح کے لوگ آتے ہیں نا ملنے کے لیے. تو کسی کمیشن آفیسر سے شادی ہو گئی تو خاتون کو یہ شکایت ہوتی ہے، یہ آرڈر دیتا رہتا ہے بس، ٹھیک ہے نا. تو وہ کیونکہ وہاں ان کو عادت پڑ چکی ہوتی ہے نا، چائے لاؤ، یہ کرو وہ کرو، تو وہ بیگم کو بھی ریموٹ کنٹرول. لیکن سب ایسے نہیں ہوتے جو میرا بیان سن رہے ہیں، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. ہمارے ایک رشتے دار تھے، نیوی میں آفیسر تھے وہ، تو ریٹائرمنٹ کے بعد وہ یہی کرتے رہتے تھے بیٹھ کے، یہ لے آؤ چائے لے آؤ. ہاں بھائی وہ لے آ چائے، 1 منٹ دیر ہو گئی تو ان کو غصہ آتا تھا. تو انہوں نے پھر بتایا کہ بھائی مجھے غصہ میرا رائٹ ہے، کیونکہ ہم نے فوج میں کبھی نہیں دیکھا کہ چائے بولاؤ اور وہ نہ آئیے. تو ان کو ہم سمجھاتے تھے، میں تو نہیں تھا، ان کے رشتے دار سمجھاتے تھے کہ یہ گھر ہے، یہ میدان جنگ بولو. تو یہ بعض لوگوں میں جو میرا بیان نہیں سنتے فوج کے افسران، ان لوگوں میں یہ فالٹ کی کمپلین آئی ہے اخلاقی لحاظ سے کہ ڈانٹ ڈپٹ اور ہاں ہو. سب نہیں ہوتے ایسے. اصل میں آفیسر بھی بیان سنتے پھر بولتے ہیں کہ آپ ہمارے بارے میں ایسا کہہ رہے ہو، ہم تو ایسے نہیں ہیں. تو میں نے کب کہا آپ ایسے ہیں؟ میں آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ لوگوں کو اچھے اچھے رشتے دے دے. لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کو رشتہ مل کیوں نہیں رہا. آپ کا معیار بہت اونچا ہوگا، اصل وجہ یہ ہے.
جو اس زمانے میں اسٹیبل ہو, جاب کر رہا ہو, دیکھنے میں بھی فٹ فاٹ ہو, کوئی معذوری نہیں ہے, وہ جب کہتا ہے مجھے رشتہ نہیں مل رہا, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں وہ جو بہت اونچی پرواز پہ جا رہا ہوں اس پرواز کے حساب سے نہیں مل رہا. تو آپ اپنا معیار تھوڑا سا کم کریں تو ملے گا آپ کو انشاءاللہ. اگر ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد بال یا داڑھی وغیرہ کی سیٹنگ کرا سکتے ہیں, قربانی ہی کرنی ہو تو یا کاٹنا گناہ ہے؟ حدیث میں آتا ہے جس نے قربانی کرنی ہے تو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے, لیکن یہ استحبابی حکم ہے, واجب حکم نہیں ہے. بہتر ہے کہ نہ کرے, اگر کوئی کر لے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے. پردے کے حوالے سے یونیورسٹی کا کیا حکم ہے؟ کو ایجوکیشن کا زمانہ ہے, وہی حکم ہے جو نبی کے دور میں حکم تھا. نظر کی حفاظت کرنی ہے, نامحرم لڑکیوں سے فری نہیں ہونا. یہ حکام اسلام کے چینج نہیں ہوئے. جس طرح رزق بیوی لکھ دی گئی ہے اسی طرح جنت جہنم بھی لکھ دی گئی ہے. جی ہاں, ہر چیز لکھی ہوئی ہے, کیونکہ اللہ کو پہلے سے پتہ ہے کون کیا کرے گا, تو سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں جب طے شدہ ہے تو ہم عمل کیوں کریں, تو عمل بھی پہلے سے طے شدہ ہے, اور وہ ہمیں کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ لکھا ہوا کیا تھا, کرنے سے پہلے پتہ نہیں چلتا. اس لیے کر لو, ہو جائے گا, پتہ چل جائے گا کہ لکھا ہوا تھا کہ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. نہیں کرو گے تو نہیں کرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا لکھا ہوا تھا, عمل نہیں لکھا ہوا تھا. اور جس کی قسمت میں عمل لکھا ہوتا ہے اس کی قسمت میں جنت, جس کی قسمت میں بدعملی اس کی قسمت میں جہنم. تو اس سے عمل کی ویلیو کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہے. سمجھتے ہو؟ ہم سے پہلے, جمعہ سے پہلے اور جمعہ کے بعد کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 4 رکعتیں. بعض ائمہ 6 رکعتوں کے قائل ہیں جمعہ کے بعد, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن 4 پر بھی فتویٰ ہے. میرے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے, کوئی اچھا سا نام بتا دیں. بھائی اس طرح تو بہت سارے اچھے سے نام ہیں. ایسی صورت میں آپ 4-5 نام سلیکٹ کر کے دیا کریں کہ ان میں سے کوئی اچھا سا بتا دیں. تو جب بھی کسی سے نام کا پوچھیں نا تو آپ اس کو پہلے سے 4-5 نام بتائیں تاکہ میرا امتحان آسان ہو جائے. ورنہ میں بولوں گا یہ نام کہ نہیں, یہ والا نہیں, یہ نام یہ والا نہیں, یہ نام یہ والا نہیں, یہ تو بہت لمبا سلسلہ چلے گا. تو 4-5 نام آپ لوگ سلیکٹ کر لیں, ان میں سے میں ایک بتا دوں گا یہ والا زیادہ اچھا ہے. عجیب عجیب نام آ رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں یونیک نام ہونا چاہیے بس, جو کسی کا نہ ہو. تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے بھائی میری بیٹی کا, میں نے کہا فاطمہ نام نہیں, فاطمہ تو سب کامن ہے, عائشہ بھی کامن ہے. میں نے کہا بہت سارے نام ان کو بتاتا رہا میں, نہیں جی یہ بھی کامن ہے. کہہ رہے یونیک سا بتاؤ, یونیک سا جو کسی کا نہ ہو. تو ٹینشن میں خود بھی نہ آؤ, دوسرے کو بھی ٹینشن نہ دو. 4-5 نام سلیکٹ کر کے بتا دیا کریں, اس میں بتا دوں گا یہ نام زیادہ اچھا ہے. میرا نام محمد شراز ہے اور میں انڈیا سے آیا ہوں, میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. آج میں بہت مصروف ہوں. کہاں ہیں یہ شراز بھائی؟ آپ بس مصافحہ کر لیں آج, شاباش. تو میں مل نہیں سکتا, بس اتنا ہی مل سکتا ہوں کیونکہ مجھے بہت اسپیڈ میں نکلنا ہے آج. آپ کہاں کے ہیں جی؟ مراد آباد. انڈیا والوں کو ماشاءاللہ ویزے دھڑ دھڑ دے رہا ہے پاکستان بہت انڈیا والوں کو پروٹوکول دیتا ہے, چاہے ہندو ہوں مسلم ہوں, سب کو ویزے ملتے ہیں. آپ بھی انڈیا سے آئے ماشاءاللہ. کہاں سے آئے ہیں؟ گجرات سے. گجرات کے لوگوں نے تو دین کی بڑی خدمت کی. آپ کہاں سے؟ گجرات سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پوری دنیا میں گجراتیوں کے مدرسے ہیں, جہاں بھی جاؤ گے نا آپ کو گجرات والے لوگوں کے مدارس نظر آئیں گے. اور خیریت سے واپسی کب ہے آپ کی؟ پرسوں واپس. اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو مبارک کرے. پاکستان کیسا لگا؟ پہلے بھی آ چکے ہیں, پہلی بار آئے, کیسا لگا؟ کس لحاظ سے اچھا لگا پاکستان کو؟ جی رشتہ داروں کے لحاظ سے. تو وہ تو آپ کے رشتہ دار اچھے ہیں, ملنے تو آئے ہیں رشتہ داروں کے, لیکن میں پوچھ رہا ہوں پاکستان کیسا لگا؟ اخلاق سے متاثر ہوئے, لوگ تمیز سے بات کرتے ہیں, گالیاں والیاں, معین اختر کا پروگرام تو نہیں دیتے؟ اچھا عزت بہت دیتے ہیں ماشاءاللہ. اور باقی آپ کو ایز کمپیئر ٹو انڈیا یہاں کے جو کھاتے پیتے لوگ نظر آئے آپ کو؟ یہ غربت میں ٹھٹرے ہوئے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, پٹرول مہنگا ہو گیا. اچھا یہ بتائیں گٹر کے ڈھکن بند نظر آئے کھلے ہوئے نظر آئے ہیں؟ نہیں, آپ وہاں جا کے انڈیا والوں کو بتائیں گے نا پھر کہ یہ تھا. تو میں بھی سے ان کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی اچھی بات پہنچے نا وہاں پہ. جی میں ان سے کچھ پوچھ رہا ہوں, یہ مجھ سے میری طبیعت پوچھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں آپ کی طبیعت ٹھیک. پاکستان کیسا لگا بس یہ بتائیں, کس لحاظ سے اچھا لگا؟ 2 اور 2 4 کی طرح بتائیں, پوائنٹ بتائیں جلدی جلدی. پہلی بات, لوگوں کے اخلاق بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ, نوٹ کر لو اپنی خوبیاں. دوسری بات, رہن سہن بہت اچھا ہے. یہ پھر مبہم باتیں شروع کر دی نا.
رہن سہن یعنی گھر میں صفائی ستھرائی ہے یہاں لوگوں میں, یہ رہن سہن. تیسری بات اور کیا چل رہا, مسجدیں آباد ہیں, مسجدیں آباد. زیادہ چوتھی بات, لوگ زیادہ دیندار نظر آئے بے دین نظر آئے, دیندار نظر آئے ماشاء اللہ. اور لوگ انڈین سے یہاں نفرت کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. تو انڈیا والوں سے بھی کیا کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. کوئی لسانیت عصبیت قوم پرستی نہیں, الحمدللہ. اچھا اور کوئی سوال پوچھ لو جلدی. اچھا ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے بسوں کا نظام, جہازوں میں بھی سفر کیا ہوگا آپ نے, اور لائٹ تو جاری ہے نا, اتنی لائٹ وہاں جاتی ہے, وہاں اتنی نہیں جاتی, یہاں لائٹ زیادہ جاتی ہے. بس یہاں سے برائیاں شروع ہو گئی ہیں, وہاں بیٹھ گئے. ٹھیک ہے, اچھا اچھا اچھا, چلیں اللہ دی آپ کی عمر میں برکت ہے, جزاک اللہ. ٹھیک ہے جزاک اللہ. جلدی جلدی میں سوال پڑھ لوں, بے حیائی سے بچنے کے لیے کیا کریں مفتی صاحب؟ شادی کریں جلدی سے, روزے رکھیں کثرت سے, سزا دیں اپنے آپ کو. حضرت میں 2 دفعہ لاہور سے حاضر ہوا تھا ملاقات کے لیے نا, آپ سفر پڑتے, ایک دفعہ میں ایمرجنسی میں نکاح پڑا, پھر حاضر ہوا. آج 10 منٹ کی ملاقات, بہت ضروری باتیں صرف 2 کرنی ہیں. کون آیا بھائی لاہور سے یار؟ یار ایسا نہیں کرو, ایسا کرو گے تو کون آئے گا آپ بتاؤ, اس وقت بہت تھکا ہوا ہوتا ہوں. اچھا بیٹھے ہیں, ابھی غور کرتے ہیں آپ کی. مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں یہ ہے کہ پیسے دے کر زنا کرنا کیسا ہے؟ میں نے مفتی الیاس گھومر صاحب کو بنایا ہوا کہ صحیح ہے, ہرگز صحیح نہیں, حرام ہے. انہوں نے بھی نہیں کہا کہ صحیح ہے, غلط بیانی سے کام لیتے ہیں. مفتی الیاس گھومر صاحب نے صحیح نہیں کہا ہوگا, کچھ اور کہا ہوگا اس کو لوگوں نے. پیسے دے کے زنا کرنا بھی حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے. مفتی صاحب مجھے آپ سے ملاقات کرنی, میں کئی دفعہ گیا, میں آپ کو بہت دفعہ کہا پر آپ ملاقات نہیں کرتے, مجھے 10 منٹ میری. اچھا بھائی میرا نمبر یہ, میں ان سے بھائی یہ نمبر نوٹ کر لو, میں ان سے فون پہ رابطہ کر لوں گا کہ کیا کام ہے آپ کو. مفتی صاحب مولوی بنے یا ڈاکٹر بنے, اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. کچھ لوگ مولوی بن جائیں, کچھ ڈاکٹر بن جائیں, دونوں ضرورت ہے. اب ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو مولویوں کے پاس اڑے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس. اگر سارے ہی مولوی بن جاتے ہیں تو علاج کون کرے گا, اور سارے ڈاکٹر بن جائیں گے تو آخرت کی باتیں آپ کے ساتھ کون کرے گا؟ لوگ کہتے ہیں مردوں کو کون نہلائے گا, تو مولوی کا اثر کام مردوں کو نہلانا نہیں ہے, تو بہت آپ نے اس کو لوگ کہتے ہیں سارے شعبے ضروری ہیں. باقی یہ کہ ڈاکٹر تو ہول سیل کے حساب سے, اچھے مولوی مارکیٹ سے شارٹ ہیں, تو مولوی بنا دیں. کیونکہ ذہین بچہ اس کو بنائے مولوی, سب سے مکھنچو کو مولوی بنا رہے ہوتے ہیں جا کے, کسی کام کا نہیں ہوتا, چلو یار اس کو مدرسے میں ڈالو. کوئی ذہین ہو نا اس کو بناؤ مولانا. مفتی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے چینل پر نماز کا عملی طریقہ بتائیں. انشاءاللہ بھائی یہ نوٹ کر لو, یہ اچھی سجیشن ہے. ہم نے چینل پہ نماز کا پورا طریقہ بتانا ہے. پہلے ضیاء الحق کے دور میں ٹی وی میں پورا پروگرام آتا تھا, پورا نماز کا طریقہ بتایا جاتا تھا. ضیاء الحق نے بڑے خاندانی کام کیے ہیں. میری جان پہچان میں جو دیندار لڑکیاں وہ مجھے پسند نہیں آ رہی, اور جو پسند آ رہی ہیں وہ دیندار نہیں ہیں. اب کیا کروں, پسند نہ آئے تو؟ آپ کو خوبصورت لڑکی چاہیے جس میں اٹریکشن بہت ہو, بے شک دین نہ ہو, تو 4 دن کی چاندنی ہے, پھر اندھیری رات ہے, یہ خوب سمجھ لو. اس کے بعد جب اگر آپ بھی ویسے ہی ہو تو پھر تو دیکھو بہت براڈ مائنڈیڈ آدمی کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا نا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ تو ٹھیک ہے بھائی, جیسے مرضی بچے پیدا ہوں نہ ہوں. آج کل لبرل عورتیں تو سب سے بڑا مسئلہ وہ بچے ہی نہیں پیدا کرتی, وہ ایک ہو گیا بس کافی ہے. غلطی سے دوسرا ہو گیا تو چلو برداشت ہو جائے گا, تیسرا نہیں تو آپ کو نسل نہیں دیتی وہ. دوسرا بڑا مسئلہ ان کے ساتھ ہے, آپ کے بچے نہ گھر میں نماز, نہ روزہ, نہ بچیاں اسکارف نہیں لیں گی. آپ کے دماغ اگر دیندار ہے تو آپ ساری زندگی کڑ کے پاگل ہو جاؤ گے آپ. تو اس لیے جو خود دیندار ہے وہ دیکھے میں نے فیوچر اپنے گھر کا مستقبل میں ماحول میں کیسا چاہتا ہوں. کیا میں ایسا ماحول چاہتا ہوں کہ میری جوان بیٹی جب میرے سامنے آئے تو سر پہ چادر لے لیا کرے, میرے سامنے کم از کم پراپر ڈریس پہن کے بیٹھا کرے, وہ آپ جناب سے بات کیا کرے, وہ ٹھیک ہے نا. اس کو ڈراموں کا شوق, ڈراموں سے وہ بچتی ہو, صبح میں گھر میں جاؤں تو تھوڑی بہت تلاوت کا معمول ہو. ٹھیک ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ پورا ریونڈ کا اجتماع بنا دے گھر کے اندر آپ ٹھیک ہے. آپ کہیں یار ایسا تو بالکل ہی عجیب سا ہو جائے گا. بچے کارٹون بھی دیکھتے ہیں, ارطغرل بھی آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے, لیکن کم از کم یہ تو نہ ہو نا جب بیہودہ ڈرامے آ رہے ہیں تو تھوڑا بہت تو کچھ وقار نظر آئے نا. تو اگر یہ چاہتے ہو تو بھائی دیندار سے کرو, اور لاہ مسئلہ دینداروں میں بھی بہت خوبصورت مل جائیں گی آپ کو, اور اگر نہیں مل رہی تو بھائی دین کو ترجیح دو خوبصورتی پہ. دیکھو ایک ماہر کا بڑا اچھا مقولہ ہے کہ کتنی ہی خوبصورت لڑکی کیوں نہ ہو, وہ آپ کو خوبصورت اس وقت تک لگتی ہے جب تک وہ آپ کی بیوی نہیں ہے. جیسے ہی وہ آپ کی بیوی بن گئی تو آپ کو اس کے علاوہ دنیا کی ہر عورت خوبصورت لگنا شروع ہو جائے گی.
یہ انسان کی نفسیات ہے. جو چیز نہیں ہوتی وہ کروڑوں کی ہے, جو ہو گئی تو اس کو 2 ٹکے کی نہیں رہتی انسان کے. پھر اس کی ویلیو جب آئے گی جب اس کو اللہ نہ کرے چھوڑ دیا آپ نے, طلاقیں دینے کے بعد پھر لوگ پچھتا رہے, ابے یار اتنی خوبصورت بیوی. ایک صاحب نے ایسے ہی کیا, خوبصورت بیوی تھی, طلاق دے دی, ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی, بد اخلاق تھی. پھر جب لے کر آئے تو وہ جو بہت اچھی لگ رہی تھی, جب لے کر آئے تو کہہ رہے ہیں یہ مجھے اچھی نہیں لگ رہی, مجھے وہ والی یاد آ رہی ہے. تو یہ انسان کی, آپ نے دیکھا ہوگا ہم جب کالج جاتے تھے نا, ہمارے دوست تھے پینٹ بہت خریدتے تھے شوق سے پینٹیں, تو وہ جیسے ہی بہت 1 گھنٹہ تحقیق کے بعد ایک پینٹ خریدی, بڑی خوبصورت, بھائی یار یہ بڑی جچے گی. جیسے ہی مارکیٹ میں گئے ہیں اب ساری پینٹیں اس سے اچھی نظر آنا شروع. یہ انسان کی, خواتین کو دیکھ لو نا, جو خرید لیا تو اب وہ اچھا نہیں لگ رہا, باقی سب اچھا لگ رہا ہے. تو یہ انسان کی نیچر ہے. تو یہ خوبصورتی, میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو بالکل ویلیو نہ دیں, لیکن میرے بھائی اس کو اتنی ویلیو دیں جتنی دینی چاہیے. سب سے پہلے دین ہے, آپ کی نسل برباد ہو جائے گی, پٹو گے میرے سامنے جو صبح. اور خواتین کو بھی کہتا ہوں لبرل لوگوں کو تلاش نہ کریں, دیندار آدمی تلاش کریں. خواتین کو بھی بڑا شوق ہوتا ہے, بالکل آزاد خیال آدمی ہو, براڈ مائنڈ قسم کا, پردے وردے کی بالکل پابندی, مجھے پردہ بالکل بھی پسند نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اور کوئی روک ٹوک نہیں, جہاں جاؤں انجوائے کروں. تو جب اس طرح کا آدمی آپ کی لائف میں آئے گا تو وہ بھی تمام پابندیوں سے آزاد. پھر وہ کسی انٹی سے ہنس کے بات کر رہا ہے تو آپ کو بھی تکلیف ہونے کی اجازت نہیں. کہے گا ایک گھٹیا سوچ والی عورت, وہ ایسے کرے گا, گھنٹوں گھنٹوں فون پہ بات کرے گا. دیندار آدمی تو کسی لڑکی سے بات کرے گا بھی تو ستار بھائی نام رکھ کے بات کرے گا, اس کو احساس ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں تو کم از کم آئی ڈی چینج کر دوں. لیکن جو آپ کا لبرل میاں جب بات کرے گا نا, تو جو لڑکی کا نام ہوگا اسی نام سے گرل فرینڈ کہہ کے بات کرے گا. وہ کیا ہو گیا, میری اسٹوڈنٹ ہے, میری کلاس فیلو ہے, ہم تو سینما گھر میں فلمیں دیکھنے جایا کرتے تھے, ٹھیک ہے شادی تم سے ہے, دوستی اس سے ہے, دوستی ہے. اور بہت لبرل ہوگا تو کہے گا شادی تم سے, کام ادھر چلا رہا ہوں میں, تو کیا ہو گیا اس میں, بہت ہی, وہ تو لبرل پنے کے درجات ہیں نا, لبرل پنے کے درجات ہیں. لبرل پن جو ہے نا, ایک گھٹیا قسم کا لبرل پنا ہوتا ہے. یہ گھٹیا لبرل پنا ہے کہ بیگم ٹھیک ہے وائف تم میری ہو, فرینڈ شپ تمہاری کسی سے بھی ہو سکتی ہے. یہ اس زمانے میں بہت ہی گھٹیا قسم کے لبرل لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہارے دوست ہیں, فرینڈ ہیں, لیکن تعلق تمہارا بہرحال مجھ سے, ہم دونوں میاں بیوی ہیں. یہ اب لبرل لوگ, یہ کیا ہے, گھٹیا والا, نیچ قسم کے. اب اس سے اوپر کی چیزیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں, اب میں نہیں جانا چاہتا وہاں تک, صحیح ہے نا. تو میرے پاس فون آتے ہیں خواتین کے, بھائی ہم نے شادی کی, میاں کے تو لڑکیوں سے اتنے تعلقات ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ جب دیندار کا پتہ چلا ہوگا, بہت سے داڑھیوں والے آئیں گے, تبلیغ جماعت والے آئیں گے, آپ نے تو یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیا ہوگا ہمیں ملا ٹائپ کا نہیں چاہیے. یعنی ہاں ہم نے تو یہ کہا تھا, ہم نے کہا یہ ملا ٹائپ کا نہیں ہے. تو اچھا یہ ذہن میں رکھیں کہ صرف داڑھی پگڑی کافی نہیں ہوتی, بہت سے جو ہے نا وہ داڑھی کے روپ میں بڑے بہت ہی بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو صرف داڑھی پگڑی دیکھ کے نہیں کہیں دے دیا کریں, اصل دیکھیں دین کو فالو کتنا کر رہا ہے یہ. بعض بغیر داڑھی والے بڑے غیرت مند ہوتے ہیں, بعض داڑھی والے عجیب سے بہت ہی بغیرت ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ. لیکن ہم نے تو بہرحال گیٹ اپ بھی دیکھنا ہے, ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں نا, اور یہ بھی دیکھنا ہے کچھ تحقیق کر کے کہ یہ کیا ہے. تو دینداروں کو دیا کریں جو اسلام کو فالو کرتے ہیں. مفتی صاحب یہ ہو گیا. اور لڑکی میں پردے پر تو میں سمجھتا ہوں کمپرومائز نہ کریں. بے پردہ لڑکی سے شادی کے بعد جب اولاد ہوگی نا, تو وہ بیٹی پھر ماں ہی کو فالو کرتی ہے. یہ کام وہی کرے جو اپنی بیٹیوں کے بارے میں چاہتا ہے کہ وہ بے شک اسکرٹ پہن کے گھومیں, وہ بے شک گلے کھول کے گھومیں, مجھے پھر تکلیف نہیں ہوگی. اگر آپ کا ظرف اتنا بڑا ہے تو پھر آپ کریں. جیسے گوروں کا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے یار, صوفہ نکال دیے غیرت میں آ کے, بس اس سے زیادہ وہ کہتے ہیں اتنا زیادہ نہیں. پنڈی سے 2 بھائی ملاقات نہیں, دیکھو یار یہ سب ملاقات کے لیے آئے, میں کہاں میں کیا کروں. مجھے وہ یاد آتا ہے ایک فاحشہ خاتون لڑکی تھی, بڑے اس کے افیئر چل رہے تھے. ایک لڑکے نے مجھے آ کے بتایا کہ وہ فاحشہ لڑکی کھڑی ہوتی ہے گیٹ پہ, ایک دن مجھے بلا کے کہتی ہے مجھے لے کے بھاگ جاؤ. میں نے کہا آپ نے کیا کہا؟ کہتے ہیں میں نے کہا میں تجھے لے کے بھاگوں گا, مجھے کون لے کے بھاگے گا پھر, یعنی میں تجھے پناہ دوں گا تو مجھے تو میرا تو خاندان مجھے ٹھکانا نہیں دے گا, تو میں بھی پھر کسی کو کہوں گا مجھے بھی لے کے بھاگ جا. تو میرے بھائی میں اتنے لوگوں سے ایک دن میں ملاقات کروں گا تو میں خود تو کسی سے ملاقات کے قابل رہوں گا نہیں. ابھی غور کرتے ہیں اس پہ بھی. 3 آدمی ہو گئے, 2 بھائی لاہور والے ہو گئے, ایک یہ بھی لاہور والے ہو گئے, ادھر پکڑ لے پرچے. مفتی صاحب میں نے گھر والوں کو آپ کا بیان سنا ہے کہ بیوی کو فیس بک بنا کر آئی ڈی بنانے نہ دو, تو گھر والے کہہ رہے ہیں تم مولوی لوگ شکی مزاج ہوتے ہو. بنا دو بھائی. دیکھو یاد رکھو, یہ مطلب نہیں ہے کہ جس لڑکی کی فیس بک پہ آئی ڈی ہے وہ غلط ہے, یہ مطلب نہیں ہے. بہت سی لڑکیاں فیس بک پہ آئی ڈی ہے, مردوں سے رابطے میں بھی ہیں, لیکن پھر بھی وہ غلط نہیں ہے, وہ ضرورت کے وقت رابطہ. یوٹیوب چینل بھی ہیں بہت سی, اور بہت سی ایسی ہیں جو پردوں کے اندر
8 پردے ان کے اوپر ہوں گے, رضائی میں کمبل میں گھس کے مردوں سے رابطے ہیں ان کے, اوپر سے گیٹ اپ بہت اچھا ہے. ہم ظاہر کے مکلف ہیں. دیکھو اگر یہاں چرس بانٹنا ہم شروع کر دیں تو کیا سارے چرس پی لیں گے؟ ہو سکتا ہے ایک یہ ہیروئن بانٹنا شروع کر دیں, آپ میں سے شاید کوئی ایک کو ہیروئن کا چسکا لگے, 99% بچیں گے کہ یار یہ بری چیز ہے. لیکن اس بیس پہ کہ 99% بچ رہے ہیں, کیا ہیروئن تقسیم کرنے کی اجازت دے دی جائے گی؟ بھائی ایسے کام سے منع کیا جائے گا جو برائی کا ذریعہ بنتا ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو جیسے میں یہاں ہیروئن بانٹنا شروع کر دوں اور میں کہوں جس نے خراب ہونا ہوگا نہیں ہوگا, تو ہم کیوں پابندیاں لگی؟ کسی ہیروئن چی کوئی آ رہا ہے میں تو پابندی لگاؤں گا نا. گورنمنٹ بھی پابند, دیکھو گورنمنٹ چھاپے مارتی ہے, ٹیکسی سے ہیروئن برآمد ہوئی, ٹیکسی ڈرائیور والا یہ تھوڑی کہہ سکتا ہے بھائی جس نے پینا ہوگا پیے گا, جو نہیں پینا ہوگا نہیں پیے گا. گورنمنٹ کہہ رہی ہے تم معاشرے میں برائی کو پروموٹ کیوں کر رہے ہو؟ تو خواتین جو فیس بک پہ آئی ڈی بنا رہی ہیں, اگر ضرورت ہے پھر تو کوئی واضح کریں بھائی ضرورت ہے ہمیں, یہ ضرورت نہیں ہے تو جتنے انٹرنیٹ کے ذریعے گھر خراب ہوئے ہیں نا, وہ فحش فلمیں دیکھ کے نہیں ہوتے. فحش فلموں کے اپنے نقصانات ہیں. ہمیشہ لنک لڑکیوں کا بنتا ہے, لڑکوں کا بھی لڑکیوں کا بھی. وہ کس سے بنتا ہے؟ فیس بک آئی ڈی سے. اور ایک واقعہ نہیں ہے, طلاقوں کے سینکڑوں واقعات ہیں. اچھے بھلے ہنستے کھیلتے گھر برباد ہو گئے ہیں. وہ دنیا میں کوئی بھی کامل نہیں ہوتا. اگر شوہر میں ایک ذرا سا فالٹ ہے اور آئی ڈی پہ جس بندے نے دوستی کی اس میں وہ والا فالٹ نہیں ہے, بے شک درجنوں دوسرے فالٹ ہوں, وہ لڑکی کو الو بنا دیتا ہے. اور خواتین میں آج کل ایک بہت بڑی مسئلہ یہ ہے, ہر آدمی کے سامنے اپنے شوہر کی برائیاں شیئر کر رہی ہوتی ہیں. مرد اس سے بہت ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہر آدمی ہمدرد بن کے آئے گا مارکیٹ میں. میرے پاس تو نفسیاتی ڈاکٹروں کے کیس آتے ہیں جو کاؤنسلنگ کرنے والے, عورت گئی اپنے دکھڑے سنائے شوہر کے. سب ڈاکٹر نہیں ایسے ہوتے, ڈاکٹروں پہ اس پہ پابندی بھی ہے, یہ ایلیگل ہے کہ آپ اس کے جذبات سے نہیں کھیل سکتے. یورپ میں تو بہت سخت سزا ہے اس کے اوپر نا. کوئی کاؤنسلنگ کے لیے کسی کو بٹھایا ہوا ہے, وہ اس لڑکی کو جب بھی کوئی کاؤنسلنگ کرتا ہے نا تو عورت کے جذبات اس کی طرف مائل ہوتے ہیں کہ یہ میری کیئر کر رہا ہے. تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں. اس میں مذہبی لوگ بھی آتے ہیں جو 2 نمبر کے, جو مذہب کا گیٹ اپ مذہب کا ہے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے مذہب کے نام پہ لڑکیوں کو گھر سے بھگایا ہے انہوں نے. لڑکی نے رابطہ کیا کسی نیک بزرگ ٹائپ کے آدمی سے, نیک بزرگ سمجھ کے. یہ سچی مچی کے واقعات ہیں, میں ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا. تو اپنے شوہر کی برائیاں کی. وہ محترم جو بزرگ بنے ہوئے تھے, داڑھی بھی ان کی, انہوں نے اس کو سمجھایا نہیں, بہت نرم لہجے میں نا. ایسے موقع پہ انسان میں خود شیطان غالب آتا ہے. اس کو پتا ہے ویسے بھی اس کا ایک ویک پوائنٹ ہے, لڑکی بھی خوبصورت ہے, میاں سے پریشان بھی ہے. تو بجائے اس کے کہ اس کو سمجھایا جائے بھائی کیوں چھوڑ رہی ہو, وہ الٹا غلط گائیڈ کرنا. اس کی گھنٹہ گھنٹہ اس کی ہمدردیاں سنی. اب اس لڑکی کی دنیا میں کوئی سن نہیں رہا ہوتا, یہ جو بزرگ کا گیٹ اپ بنایا ہوا یہ سن رہے ہوتے ہیں. روحانی ٹوبی ڈرامے زیادہ تر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو بزرگ کا گیٹ اپ بنا کے اس کو سمجھایا اور دیکھی ایکچولی. پھر عورت کی طبیعت مائل ہونا شروع ہوئی کہ میرا میاں تو میری بات سنتا نہیں ہے, اور یہ اتنے بڑے بزرگ ہو کے گھنٹوں گھنٹوں میری ماشاءاللہ دکھڑے سنتے ہیں. اس کو یہ نہیں پتا یہ تمہارے دکھڑے اس وقت تک سن رہے جب تک تم اس کی بیوی ہو نہیں. جس دن بیوی بن گئی اس دن ایک بات بھی نہیں سنے گا تمہاری. اجنبی عورت کے 3 گھنٹے بھی دکھڑے سننے میں مزہ آتا ہے انسان کو. بلکہ وہ کہتا ہے 4 اور لڑکیاں لے آؤ دکھڑے, لیکن ہونی خوبصورت چاہیے وہ. حقیقت ہے, کوئی آڑی ترچھی نہ ہو. جتنی خوبصورت خواتین ہیں سب کو دکھڑے سننے کے لیے, وہ تو پیسے دے کے دکھڑے سنے گا. 50 روپے اور لو, تھوڑا 1 گھنٹہ اور بیان کرو. اور کیا کیا ظلم کرتا ہے یہ ہو رہا ہے. تو وہ لڑکی سمجھتی ہے کہ یار اتنے نیک آدمی, اتنی انہوں نے کیسے ماشاءاللہ بات سنی ہے. پھر بڑے نرم لہجے میں باتیں ہوتی ہیں, اور بالآخر جس کو بزرگ سمجھا تھا وہ آستین کا سانپ نکلتا ہے. اس کو چاہیے تھا بتاتا کہ بھائی یہ شوہر اگر 12 گھنٹے گالیاں دے رہا ہے, تو معین اختر کے ماموں تو 24 وہ 12 گھنٹے تو وہ بھی گالیاں نہیں دیتے تھے, ٹھیک ہے نا. میاں اگر 24 گھنٹے گالیاں دے رہا ہے تو کیسے دے رہا ہے 24 گھنٹے گالیاں. اور اگر واقعی کوئی مسئلہ ہے تو وہ اس کو میں صحیح گائیڈ کرے گا. پھر طلاق اگر بنتی ہے تو پھر کیا کیا جائے, 10 راستے ہوتے ہیں اس کے. خیر, تو ایسے میں نے گھر اجڑتے ہوئے دیکھے. کسی بزرگ جو گیٹ اپ بزرگوں والا تھا کال کی, اور بزرگ صاحب نے اس لڑکی کے جذبات کو کیش کرا کے بالآخر طلاق دلوا دی. طلاق دلوانے کے بعد اچھی طرح پھر خود نکاح کیا, خود اچھی طرح استعمال کر کے جب دل بھر گیا تو پھر طلاق دے کے بولا کہ پرانے والے سے جا کے شادی کر لو. ایسے واقعات بھی ہمارے ساتھ کسی دن اکیلے میں آپ سفر کرو, چھاؤں میں آؤ, کبھی آپ کو ہم بتاتے ہیں ہو کیا رہے. بہت سی باتیں بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. تو یہ بعض ڈاکٹر بھی لوگوں کے جذبات سے ناجائز, لڑکیوں کے جذبات سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. تو فیس بک آئی ڈی بنائی, خاتون نے اپنی باتیں شیئر کی. کسی پہلے تو ہر ایک کسی نہیں شیئر, تھوڑا سا کسی نے ذرا ہمدردی دکھائی تو اپنی باتیں. اور یہ مرد بڑے مکار بھی ہوتے ہیں, شروع میں کہتے ہیں نہیں گھر بساؤ, تاکہ نا عورت کو اور یقین آئے کہ اتنا اچھا ہے کہ اصل میں یہ چاہتا ہے کہ میرا گھر بسے. وہ ڈرامے کر رہا ہوتا ہے اپنے بھرم
سب نہیں ہوتے لیکن ایسے وہی ہوتے ہیں. آپ کو پتا کیسے چلے گا سچی مچی کا کون ہے, جھوٹی موٹی کا کون ہے؟ کوئی لیبارٹری ٹیسٹ تھوڑی ہوتا ہے. اور بالآخر میں نے دیکھا ہے کہ آئیڈیا بنی ہے, شادی شدہ عورتیں اچھی اچھی خوبصورت خاندانوں سے تعلق رکھنے والی اچھی بلی زندگی گزر رہی. تھوڑے بہت پھڈے تو یار ہر گھر میں ہوتے ہیں. بالآخر طلاقیں ہوئی ہیں اور مرد نے اس کو یرغمال بنا کے اس کو استعمال کیا, ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا. وہ جو عزت تھی خاندان میں, گھر میں ایک ساس تھی, جیسی مرضی تھی تو نا, سسر تھا, ایک پورا ایک فیملی تھی, بچے پل رہے تھے, وہ سب برباد ہو گیا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے تو ٹھیک ہے پھر بنا کے دے دو, آپ آئی ڈی بنا کے دو. فیس بک پہ بے پردگی, پھر خام خامی سختی بھی نہ کریں یار, پھر جا کے عورتیں مجھے بددعائیں دیں گی, ہمارے سارے مسئلے خراب کر دیے اس نے. بنا دو آئی ڈی لیکن چیک تو کر لیا کرو نا. بنا دو آئی ڈی تو چیک تو کر لے. شوہر کو اتنا تو حق ہے کہ چیک کر لے وہ کیا ہو رہا ہے بیگم. لیکن پھر بھی غلط فہمیاں پھیلتی ہیں. بعض دفعہ عورت غلط نہیں ہوتی, بعض دفعہ خواتین نے واقعی کوئی ایسی بات کی ہے, وہ نہیں چاہتی میرے شوہر کو پتہ چلے, موبائل چھپا لیا, مرد دیکھتا ہے کہ چھپا رہی ہے تو وہ خام خامے شیطان اس کے دل, حالانکہ وہ کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی. تو بہت زیادہ ایسے کام ہی نہ کرو نا جو غلط فہمیوں کا ذریعہ بنے. اس سے بولو بھائی تم نے فیس بک پہ بیان سننے ہیں تو ٹھیک ہے میری آئی ڈی استعمال کرو, پکڑے جاؤ گے خود ہی تم تھوڑے دنوں میں. اپنی آئی ڈی دے دو اپنی بیگم کو, اس سے خود بھی انسان کے بچے بن کے رہو گے آپ. حقیقت بتا رہا ہوں. مفتی صاحب 3 دن قبل جامع الرشید میں آپ کے ساتھ سیلفی بنائی دو. اللہ کا شکر ہے میں نے 2007 کے بعد فیس بک میں آئی ڈی بنائی نہیں اپنی, کیونکہ میں 2007 میں فیس بک آئی ڈی مجھے کسی نے بنا کے دی تو مجھے اندازہ ہوا ٹائم ویسٹنگ کا اس سے بہتر ذریعہ پوری دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. میں فیس بک پہ جا کے بیٹھتا تھا, السلام علیکم, وعلیکم السلام, اور پھر فتنہ کتنا ہے. بعض دفعہ بڑی بڑی مونچھوں والا آدمی ہوتا ہے اور ایسا خوبصورت اس نے لڑکیوں والا نام لکھا ہوا ہوتا ہے, 17 سال کی لڑکی شو کر رہی ہوتی. تو اپنے آپ کو آدمی آزمائش میں کیوں ڈالے بھائی, ہم بھی تو انسان ہیں. ایسا کام ہی نہ کرو یار. ہم نے کہا بھائی یہ اگلے کا پتہ ہی نہیں چلا, پتہ یہ نہیں کہ پتہ چل جاتا تو پھر میں دوستی لگا لیتا, لیکن یہ خطرناک کام ہے. کیوں اپنے آپ کو آزمائشوں میں ڈال رہے ہو؟ سیدھا طریقے سے جو نکاح کا پروسیس اللہ نے رکھا ہے طریقہ تمیز سے یار, تو وہ چلتے رہو, جتنی ہو جائے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. اب ہماری جتنی ہو گئی ہم گزارا کر رہے ہیں بھائی, جتنی ہو گئی مجبوری ہے. ٹھیک ہے نا, تمیز سے اتنی ہو گئی ہیں, اب کیا کریں, صبر کر رہے ہیں. بہت دنوں سے نہیں ہوئی شادی ہماری لیکن اب صبر کر رہے ہیں. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس سے ٹائم اتنا ویسٹ ہوتا ہے. تو مجھے اندازہ ہو گیا یار یہ, اور پھر فیس بک پہ ایک ویڈیو, پھر دوسری ویڈیو, پھر تیسری ویڈیو, اتنا ٹائم چیٹنگ میں دوستیاں لگتی ہیں. اور اللہ کا شکر ہے ایسا ہم نے بند کیا کہ مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے فیس بک پہ کبھی دوبارہ چیٹنگ کی ہو. اور اب جا کے یہ حال ہوا ہے کہ میری فیس بک آئی ڈی ہے لیکن مجھے نہیں پتا ہے, وہ ایڈمن کو حوالے کی ہوئی ہے. میرا پرسنل آئی ڈی بھی اور وہ جو ہمارا آفیشیل چینل ہے وہ بھی, انہیں سے پاسورڈ پوچھ, کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے نا تو اس سے پاسورڈ پوچھ رہا ہوں. تو میں میرا پاسورڈ تو بتائے. کیوں ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہوتا ہے اس میں. اپنی زندگی کو تباہ مت کرو اپنے ہاتھوں سے. اس سے بہتر ہے کوئی کھیل کود میں, سیاحت میں ٹائم لگا لو. بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. تو میں اس فیس بک کا نہیں قائل ہوں بالکل بھی. کوئی ضرورت ہو مجبوری ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ نہیں. اچھا بھائی یہ ہو گیا نا. 3 دن قبل جامع الرشید میں آپ کے ساتھ سیلفی بنائی. دوسرے اور رشتہ دار کہہ رہے تھے کہ لگتا ہے تمہارا بھی دوسری شادی کا ارادہ ہے. مولانا تنویر الکاکا جو بھی میرے ساتھ بناتا ہے نا سیلفی, وہ گھر والے اس کو یہی تانے دیتے ہیں. اگر کوئی نامحرم ہماری تصویر لے تو کیا یہ جائز ہے؟ کیوں لے رہی ہے آپ کی نامحرم تصویر؟ کسی مشہور شخصیت کی تو بعض دفعہ اس لیے خاتون لے رہی ہوتی ہیں, ہم بتائیں گے جی ہم ایئرپورٹ پہ فلاں پائلٹ سے ملے تھے, فلاں ایکٹر سے ملے تھے, فلاں مولانا سے ملے تھے. اور مشہور آدمی کے لیے کسی کو دھکا دینا بھی آسان نہیں ہوتا, اس میں اگلے کی بے عزتی ہو رہی ہوتی. ایسا ہوا ایئرپورٹ پہ ایک ایئر ہوسٹس نے آ کے میرے ساتھ جلدی سے سیلفی لے لی نا. اب میں نے منع بھی کیا, میں نے کہا یہ ہماری قوم جو ہے نا یہ میرے پیچھے پڑ جائے گی. تو لیکن اب ایک حد تک انسان روک سکتا ہے. تو آپ کے ساتھ بھی اگر کوئی مشہور آدمی ہے, آپ کوئی باکسر ہیں بہت بڑے, آپ کوئی کھلاڑی ہیں, کوئی خاتون آ کے جلدی سے سیلفی لے کے. میں ایک میجر صاحب کے ساتھ تھا, ہمارے دوست ہیں, بیان میرا سنتے ہیں, وہ آرمی میں بڑے اچھے زبردست میجر ہیں. زبردستی ہوتے ہیں میجر, اور کیا ہوتے ہیں. تو وہ انفینٹری میں ہے نا اس لیے زبردست کہہ رہا ہوں. تو وہ میں ان کے میس میں گیا, انہوں نے انوائٹ کیا تھا مجھے. تو ہم لوگ چلتے ہوئے جا رہے ہیں, اچانک ایک لڑکی آئی, ان کے ساتھ سیلفی لے کے چلی گئی. مجھے کہنے لگے یار یہاں یہ بڑی پرابلم ہے یار, ہم اس وردی میں ہوتے ہیں تو لڑکیاں آ کے سیلفیاں لے کے چلی جاتی ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی بیگم کیسے برداشت کر رہی ہے یار, یہ ورنہ عورتیں کہاں برداشت کرتی ہیں. ان کی بیگم کو بہت اعتماد ہے کہ مفتی صاحب کے بیان سن کے بھی ان کا دوسری شادی کا کوئی پروگرام نہیں ہے, اس لیے وہ ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. اللہ کرے گزرتی رہے.
اچھا بھائی، میرا چھوٹا بھائی آپ کے بیانات بہت شوق سے سنتا ہے، کہتا ہے کہ میں بڑے ہو کر مفتی طارق مسعود، بولو انسان بنو بس، مفتی طارق مسعود انسان اللہ بنا دے، ہمیں بھی انسان بنا دے اللہ، اچھا انسان۔ فجر کی نماز 2 رکعت سنت پڑھ رہا تھا کہ سلام پھیرنے کے بعد جائے کھڑا ہو گیا، تو میں اس صورت میں دوبارہ بیٹھ کر تحیات پڑھ کر سجدہ سہو کروں گا؟ سلام پھیرنے کے بجائے یہ کھڑے ہو گئے تو ظاہر ہے دوبارہ بیٹھ کے سجدہ سہو کریں گے۔ اگر سورہ فاتحہ سورہ کے بجائے تشہد پڑھے، سورہ فاتحہ یا سورت کے بجائے تشہد پڑھ لے، پہلی رکعت میں اگر تشہد پڑھ لے سورہ فاتحہ کے بجائے تو سجدہ، پہلی اور دوسری رکعت میں سجدہ سہو واجب ہے۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعتیں خالی ہوتی ہیں، اس میں کچھ بھی پڑھ لو تو کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ مفتی صاحب آپ سے سوئی گیس کے بارے میں پوچھا تھا کہ ہمارے گھر میں گیس بہت کم آ رہی ہے، اس کو ہم گیس کمپریسر لگا سکتے ہیں؟ ایسی باتیں نہ پوچھا کرو، ایسی باتیں کیوں پوچھ رہے ہو جس میں میرے خلاف کیس بن سکتا ہے یار؟ اللیگل کام کی میں کیوں اجازت دوں گا آپ کو؟ کیا سوال مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر قرآن سے دلیل دیں اور عقلی دلائل بھی دیں؟ یہ پورا بیان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ہی تو تھا۔ حق مہر کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ مفتی صاحب میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، گھر والے نکاح کرنے سے روک رہے ہیں، جبکہ زنا کا خوف بھی ہے، تو کر لے، گھر والوں سے نہیں پوچھیں۔